اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا ام لهم نصیب من الملک فإذا لا یؤتون الناس نقیرا ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. سورۃ النساء کی تلاوت چل رہی ہے. مدینہ منورہ کے احوال، مسلمانوں کے لیے اسلامی زندگی گزارنے کے رہنما اصول اور اہل کتاب یہود و نصارہ کے بگڑے ہوئے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے مسلمانوں کو ان کی طرح حرکتوں سے، ان کی طرح برائیوں میں مبتلا ہونے سے باز رہنے کی تعلیم و تلقین، یہ سورۃ النساء کا خاصہ ہے، اس کا مضمون ہے. گزشتہ آیات میں ہم نے نکاح سے متعلق اور وراثت سے متعلق، یتیموں سے متعلق بہت ساری باتیں سنی جس سے ہمارے لیے ایک اسلامی زندگی گزارنے کے رہنما اصول ملے. مدینہ منورہ کی ایک صورتحال جو مسلمانوں کے لیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھی، جو مکے میں نہیں تھی. مدینے آنے کے بعد جہاں بہت سارے فائدے ہوئے، وہاں نئے نئے دشمن بھی پیدا ہوئے. ایک دشمن قبیلہ یہود اور یہودیوں کے مذہبی رہنما، ان کے سیاسی رہنما، ان کی عوام، یہ سب کے سب مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں، مکاریوں، چال بازیوں میں ہمتن مصروف رہتے، مسلسل لگے رہتے. ابھی 2 ہجری رمضان المبارک جمعہ کا دن 17 رمضان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے فارغ ہوئے. کفار 70 قتل کیے گئے، 70 قید کیے گئے، بقیہ دم دبا کر بھاگے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے. اب کچھ حالات بحال ہوئے تھے کہ یہودیوں کو ڈر لگنے لگا، ان کے لیے مصیبت، پریشانی کا ماحول سامنے آ گیا کہ مکے میں رہنے والا قبیلہ قریش، جن کی سرداری، جن کے نام، جن کی شہرت، جن کی کثرت، جن کی تعداد کا ہم زمانے دراز سے تذکرہ سنتے آئے ہیں، مسلمانوں کی اگر مٹھی بھر جماعت نے ان کے سورماؤں کو شکست دے دی ہے تو ایک دن ہمارا بھی نمبر لگنا ہے. لہذا جلدی کر کے وقت ضائع کیے بغیر کوئی ایسی کارروائی ہو کہ اپنے حامی، مددگار، اپنے رفیق اور دوست تلاش کیے جائے اور جلد سے جلد مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے تاکہ ہمارا وجود باقی رہے. اس مقصد کے ساتھ مدینے میں یہودیوں کا مذہبی رہنما، دوسرے الفاظ میں یہودیوں کا پیر اور مولوی، جس کا نام کعب بن اشرف تھا، یہ اپنے ساتھ 60 یہودیوں کو لے کر، سرداروں، جوانوں کو لے کر تیاری کرتا ہے مکہ مکرمہ جانے کی. لیکن مسلمانوں سے راز میں رکھنا ہے تو بہانہ بنایا ہے کہ تجارت کے لیے جا رہا ہے، لہذا اونٹوں پر تجارت کا سامان لادا گیا
اور مکہ مکرمہ کے لیے روانگی ہوئی۔ وہاں پہنچ کر مکے میں کافروں کے سردار جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، ان سے ملاقات کی اور بات چیت ہوئی۔ کہا کہ ہم آئے تو ہے تاجروں کے بھیس میں، لیکن ہمارا مقصد یہ نہیں ہے، ہمارا مقصد کچھ اور ہے، اگر آپ غور سے سنیں تو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو سفیان نے کہا کہ ہاں، سننے کے لیے تیار ہے، آپ کہیے۔ کعب بن اشرف نے کہا کہ آپ نے ابھی دیکھا کہ بدر میں محمد اور اس کے ساتھیوں نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھیوں کے ساتھ انتہائی ظالمانہ سلوک کیا۔ ہم چاہ رہے تھے کہ اب کی بار آپ مکے سے نکل کر آئیں تیاری کر کے حملہ کرنے کے لیے، اور ہم اندر مدینے میں تیاری کریں اور دونوں مل کر مسلمانوں کو خاتمہ کر دے، انہیں پیس دے۔ ابو سفیان نے کہا کہ باتیں تو تم بڑی اچھی کر رہے ہو، لیکن ہم یقین نہیں کرتے، کہیں تم ہمیں پھنسا نہ دو، کہیں بے یار و مددگار ہمیں چھوڑ نہ دو، ہم تمہاری بات کا کیوں یقین کریں، کیسے مانیں؟ اس نے کہا کہ جیسے آپ یقین کرنا چاہتے ہیں کریں۔ ابو سفیان نے کہا ٹھیک ہے، اگر یقین تم کروانا ہی چاہتے ہو تو ہمارے یہاں ترتیب یہ ہے کہ یہ ہمارے بت رکھے ہوئے ہیں، ان بتوں کو سجدہ کرو، ہم مان لیں گے کہ تم ہمارے ساتھ ہو، ہمارے موافق ہو۔ مدینہ منورہ سے چلنے والا یہود کا یہ قافلہ جو کہ اہل کتاب تھے، جو کہ اپنے پاس اللہ کی کتاب تورات رکھتے تھے، جن کے یہاں توحید تھی، بت پرستی جن کے یہاں حرام تھی، لیکن یہود ایسے قسیس القلب اور ایسی گراوٹ والی عادتوں اور حرکتوں والی قوم کے اپنے مقصد کے حاصل کرنے کے لیے کتنا بھی نیچے گر سکتی ہے، اتنا نیچے کہ تورات کا بنیادی مضمون توحید، ایک اللہ کو ماننا، اس کے آگے جھکنا، اپنے بنیادی عقیدے کو چھوڑ دیا اور کہہ دیا ٹھیک ہے آپ بتائیے کس کے آگے جھکنا ہے۔ 360 مورتیاں رکھی تھی، جس میں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت عیسیٰ، حضرت مریم علیہم السلام ان کی مورتیاں تھی۔ کہا ان کے آگے جھکنا ہے۔ ایک بت ہبل جب بھی نعرہ لگاتے، آواز اونچی کرتے، لوگوں کو متوجہ کرتے تو کہتے اعلو ہبل، اعلو ہبل، اس طرح سے اعلان کرتے، آواز لگاتے کہ ہبل کا نام اونچا ہو، ہبل کا نام اونچا ہو، اس کی عزت، اس کی بڑائی ہو۔ یہ ہبل کیا تھا؟ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کا بت تھا۔ حابیل مظلوم، شہید مظلوم حابیل، جسے قابیل نے شہید کر دیا تھا، اس حابیل کا بت، اور یہ ان کے یہاں انتہائی معزز و محترم، سب سے بڑا بت سمجھا جاتا۔ کہا کہ ان کے آگے جھکنا ہے۔ کعب بن اشرف سب کے آگے جھک رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، یہودی ہے، یہودیوں کا پیر مولوی ہے، لیکن مکے والوں کے بتوں کے آگے جھک رہا ہے۔ 2 بت اور تھے۔ ابو سفیان نے کہا کہ یہ 2 بت وہ ہے جب ہم کوئی عزم ارادہ کرتے، کسی مقصد کے لیے کوئی فیصلہ لیتے تو ان پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتے۔ ایک بت کا نام تھا جبت اور ایک کا نام تھا طاغوت۔ ان 2 بتوں پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤ اور کہو کہ ہم محمد اور ان کے ساتھیوں کے خاتمے کے لیے تمہارے ساتھ ہیں۔ کعب بن اشرف نے دونوں بتوں پر ہاتھ رکھے اور قسم کھائی۔ ابو سفیان نے کہا چلیے یہ ہو گیا، اب بتائیے کہ ہم صحیح ہے یا محمد صحیح ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ اپنے مذہب کے بارے، اس نے کعب بن اشرف نے کہا کہ پہلے اپنے مذہب کے بارے میں بتاؤ تو صحیح، پتہ تو چلے کہ تمہارا مذہب ہے کیا۔ ابو سفیان نے کہا ہمارا مذہب یہ ہے کہ ہم کعبۃ اللہ کی نگرانی کرتے ہیں، اس کی دیکھ ریکھ، اس کی حفاظت کرتے ہیں، حاجی جب آتے ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کے کھانے، ان کے پینے، ان کے رہنے کا ہم انتظام کرتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں۔ جو اچھائیاں عربوں کی تھی وہ بیان کرنی شروع کر دی اور کہا کہ محمد وہ ہے جو کعبے کو چھوڑ کر بھاگ گیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا کعبہ اسے چھوڑ کر بھاگ گیا، بتاؤ کہ ہم دونوں میں کون بہتر، کون حق پر ہے؟
کعب بن اشرف جانتا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے، آپ اللہ کے آخری نبی ہے، آپ پر جو کتاب نازل ہوئی قرآن وہ حق ہے، آپ کا لایا ہوا دین حق ہے، لیکن اپنے عقیدے تورات کی آیتوں کی مخالفت کر کے اس نے کہا کہ ابو سفیان تمہارا دین حق پر ہے، محمد باطل ہے، غلط۔ اللہ رب العزت نے وہ صورتحال، وہ پس منظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھول دیا۔ ادھر مکے میں وہ حرکتیں ہو رہی ہے، ادھر مدینے میں رب کا قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے، اور وہ سارے ان کے گفتگو اور راز ادھر عیاں کیے گئے، ادھر کھول دیے گئے۔ اللہ فرما رہے ہیں الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، آپ کو پتہ نہیں ہے وہ لوگ اوتوا نصیبا من الکتاب جسے کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، انہیں تو پوری تورات دی گئی تھی، لیکن اللہ کہہ رہے نصیبا من الکتاب، کتاب کا ایک حصہ، دی تو پوری کتاب گئی تھی، انہوں نے ایک حصہ لیا تھا، وہ حصہ جو ان کے مطلب کا تھا، جو ان کے مفاد کا تھا، جو ان کی مرضی کا، ان کے دل کا تھا، اس میں جو ان کی مستیوں کے لیے، ان کی عیش کے لیے اور ان کی حیوانیت زدہ زندگی کے لیے رکاوٹ بنتا، وہ اسے صاف کر دیتے، حذف کر دیتے، اس کے دوسرے مطلب بنا دیتے، اس پر ہاتھ رکھ لیتے، یہ ان کی حرکتیں تھی۔ اللہ فرما رہے کہ دی تو گئی پوری کتاب، انہوں نے ایک حصہ لیا، اس لیے ہم بھی کہہ رہے ہیں اوتوا نصیبا من الکتاب۔ کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو، آپ کا کیا خیال ہے، کیا آپ نے جانا ان لوگوں کو، اوتوا نصیبا من الکتاب جنہیں اللہ کی کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، کیا کرتے ہیں وہ، یؤمنون ایمان لاتے ہیں بالجبتی، جبت نامی بت پر، والطاغوتی اور طاغوت نامی بت پر، وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا اور کافروں سے کیا کہتے ہیں، وَيَقُولُونَ وہ کہتے ہیں لِلَّذِينَ كَفَرُوا کافروں سے، هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا هَؤُلَاءِ یہ کافر اہدا زیادہ ہدایت پر ہے، من الذین آمنوا ایمان والوں سے، سبیلاً راستے کے اعتبار سے، راستہ کس کا صحیح ہے، کافروں کا راستہ صحیح ہے، زیادہ صحیح ہے ایمان والوں سے۔ اللہ نے کتاب عطا کی لیکن ان کی حرکتیں یہ ہیں، اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت بھیجی، ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، اور اللہ جس پر لعنت بھیجے، اللہ جسے مستحق عذاب بنا دے، فلن تجد له نصیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کا کوئی مددگار نہیں پائے گے، جس کے خلاف اللہ ہو اس کی کون مدد کرے، آپ کسی کو ایسے شخص کا مددگار نہیں دیکھیں گے۔ ام لہم نصیب من الملک، اللہ ارشاد فرما رہے ہیں یہ ان کی حرکتیں، یہ ان کی بدماشیاں، کیا ملک میں، سلطنت و بادشاہت میں ان کا کوئی حصہ ہے، فَإِذًا اگر ہوتا ان کا حصہ، بادشاہت میں، ملک کی حکومت و عدالت میں اگر ان کی کوئی حیثیت ہوتی، لا یؤتون الناس نقیرا، لوگوں کو یہ ایک نقیر بھی نہ دیتے، لا یؤتون نہ دیتے الناس لوگوں کو نقیرا، نقیر کسے کہتے ہیں، نقیر کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی کی پیٹ پر بالکل سینٹر میں درمیان میں ذرا سا ڈاٹ ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا باریک نقطہ ہوتا ہے، اللہ کہہ رہے کہ اگر ان یہودیوں کو دنیا مل جائے، حکومت مل جائے، تو یہ لوگوں کو اتنا نقطہ بھی نہ دے۔ اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے، تل بھر، لا یؤتون الناس نقیرا، اگر ان کے ہاتھ میں اقتدار آ جائے، دنیا ساز و سامان آ جائے، سب کا چوس کر بیٹھ جائیے، سب کا کھا جائے پی جائے، لا یؤتون الناس نقیرا، انسانوں کو تل بھر بھی یہ نہیں دیں گے۔ یہودیوں کی یہ علامت ہے، یہودیوں کا بگاڑ، ان کی عادتیں، ان کی خصلتیں ایسی ہیں۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں، سب جانتے ہیں، سب سمجھ رہے ہیں، ان کے نبیوں نے اطلاع دی تھی، پیشن گوئی کی تھی، ان کی کتابوں نے بتایا تھا، سب واضح کھلا ہے محمد مصطفیٰ کے حق ہونے کے دلائل، لیکن
پھر یہ مخالفتیں کر رہے. ام یحسدون الناس، کیا یہ لوگ حسد کرتے ہیں؟ لوگوں سے حسد کرتے ہیں. اور لوگوں میں کس سے؟ سب سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے ہیں. مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں. کیوں؟ ما آتاہم اللہ من فضلی، اللہ نے جو انہیں اپنا فضل عطا کر دیا. مومنوں کو مکہ مدینے والوں کو اللہ نے اپنا لاڈلا حبیب محمد دے دیا. دنیا بھر میں رہنے بسنے والے مان لینے والے مومنوں کو اللہ نے اپنا حبیب محمد دے دیا، اپنا فضل و انعام، اپنی آخری کتاب قرآن دے دیا. کیا اس لیے حسد کر رہے ہیں؟ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو نہیں ملا، دوسروں کو مل گیا، ان کے علاوہ کو مل گیا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھی نبی ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اہل کتاب یہود و نصارہ کے لیے بھی ہے، لیکن یہود و نصارہ وہ کنویں کے مینڈک، وہ خاندانی نظام میں بند ہو کر رہ گئے کہ نہیں بنو اسماعیل میں کیوں آ گئے، بنو اسرائیل میں کیوں نہیں آئے. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ خاندان، قبیلے، شہر، ملک، بستی، محلے نہیں رکھے ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمینی، آفاقی نبوت عطا فرمائی، بین الاقوامی نبوت عطا فرمائی. لہٰذا یہود کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں گھٹ کر رہ جائے. یہود کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ وہ یہودی قبیلے میں بند ہو کر رہ جائے. عیسائیوں کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ یہ محض عیسائیت میں بند ہو کر رہ جائے. اب انہیں آگے بڑھنا چاہیے تھا، انہیں دیکھنا چاہیے تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ بنو اسماعیل میں پیدا ہوئے لیکن ان کی نبوت تو ہمارے لیے بھی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت صرف عیسائیوں کے لیے، صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی. ہم نے سنا نا وہ واقعہ، جب ایک عورت آئی، جب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام درس دے رہے ہیں بنو اسرائیل کو، ایک عورت آئی اور آ کر کہا مجھے بھی استفادے کا موقع دیجئے، مجھے بھی اپنا فیض عطا کیجئے. حضرت نے فرمایا کہ تم کس قبیلے سے ہو؟ اس نے کہا میں بنو کنعان سے ہوں. یہ کنعان بنو اسرائیل کے علاوہ قبیلہ تھا. حضرت نے کہا کہ میرا فیض تم پر بند ہے، نہیں آ سکتا میرا فیض تم پر. کیوں؟ اس لیے کہ آپ خالص بنی اسرائیل کے لیے تھے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا کچھ نہیں کہا کہ میں بنو اسماعیل کے لیے ہوں. آپ نے کہا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے انسانوں میں تم سب کی طرف، جمیعا تم سب کی طرف میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں. تو یہودیوں کے لیے بھی آقا کی نبوت ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ اپنی نبوت ہمیں بھی پیش کر رہے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ ہمارے قبیلے میں کیوں پیدا نہیں ہوئے، ہمارے نسب میں، ہمارے سلسلے میں، خاندان میں کیوں پیدا نہیں ہوئے. اس لیے حسد کیا. اس حسد کی وجہ سے ان کی یہ حرکتیں ہیں. اور کہاں پہنچ گئے؟ وہ مکہ پہنچ گیا ہے. کعب بن اشرف ذلیل اللعین، یہودیوں کا پیر اور مولوی، وہ پہنچ گیا ہے مکہ مکرمہ، اور ابو سفیان سے ساز باز چل رہی ہے مسلمانوں کے خلاف حسد کی وجہ سے. اللہ ارشاد فرما رہے ہیں اگر ان کو حسد ہو رہا ہے ہمارے فضل و انعام پر، انہیں سمجھنا چاہیے کہ حسد نہ کرے، ہرگز حسد نہ کرے. کیوں؟ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب، یقیناً ہم نے عطا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کو، اولاد کو، الکتاب، کیا عطا کیا؟ کتاب عطا کی، والحکمت، نبوت عطا کی، وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے انہیں عظیم بادشاہت عطا کی. تو آل ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو تو یہ سب ملا ہے، اللہ نے ان پر فضل کیا. حضرت ابراہیم کی اولاد حضرت اسماعیل و اسحاق دونوں کو اللہ نے نبوت عطا کی. حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی اولاد کی اولاد، اللہ نے انہیں نبوت عطا کی. اولاد کی اولاد کی اولاد یعنی پڑ پوتے حضرت یوسف علیہ السلام، اللہ نے نبوت بھی عطا کی، بادشاہت بھی عطا کی. حضرت داؤد علیہ السلام آل ابراہیم میں اللہ نے بادشاہت عطا کی، نبوت عطا کی. حضرت سلیمان علیہ السلام آل ابراہیم میں اللہ نے نبوت عطا کی، بادشاہت عطا کی. تو کتنے احسانات فرمائے اللہ نے آل ابراہیم پر.
اگر بنو اسرائیل آل ابراہیم ہے تو بنو اسماعیل بھی تو آل ابراہیم ہے. انہیں اسرائیل کو نہیں دیکھنا تھا, انہیں آل ابراہیم کو دیکھنا چاہیے تھا. بنو اسرائیل کو کیوں دیکھا, بنو ابراہیم کو کیوں نہیں دیکھا؟ اگر بنو ابراہیم کو دیکھتے, آل ابراہیم کو دیکھتے, تو پھر اسرائیل کے ساتھ اسماعیل کی اولاد بھی نظر آ جاتی, انہیں بھی قبول کر لیتے, انہیں بھی پسند کر لیتے, لیکن نہیں کیا. اللہ ارشاد فرما رہے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ, پھر کیا ہوا؟ آل ابراہیم میں سے منہم من, ان میں سے کچھ آمن بہ, ایمان لائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. بہ کہا کہاں جا رہا ہے یہ ضمیر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, کہ آل ابراہیم چلے آئے. آل ابراہیم کی دو شاخ, ایک بنو اسرائیل, بنو اسماعیل. نسلاً در نسل, نسلم بعد نسل, خاندان چلتا 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 اب پہنچا ہے دور نبوت محمدی میں. کچھ لوگ وہ ہیں حضرت ابراہیم کی آل اولاد کے جو ایمان لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. ومنہم, اور ان میں سے من, کچھ وہ ہے صد عنہ, جنہوں نے ان سے اعراض کیا, ایمان نہیں لائے, قبول نہیں کیا. اللہ کہہ رہے وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا, جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا, کفا کافی ہے, بِجَهَنَّمَ جہنم, سعیراً آگ بھڑکانے کے لیے, بھڑکتی ہوئی آگ, جہنم اس کے لیے کافی ہے ان کے جلا ڈالنے کے لیے. اللہ کہہ رہے ہیں جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا, کافر ہوا, اس کے بارے میں اللہ کا کیا فیصلہ ہے سنیے. ان الذین کفروا بآیاتنا, بے شک جس نے انکار کیا ہماری آیتوں کا. اللہ کی آیت کون؟ محمد مصطفیٰ کے آنے کے بعد اللہ کی سب سے بڑی نشانی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی, اللہ کا قرآن, اللہ کی نشانی. جو نہیں ایمان لایا ان آیتوں پر, ان نشانیوں پر, سوفا ان قریب, نسلی, ہم پہنچائیں گے, ہم ان کو, نارن, آگ میں, ان قریب ہم انہیں آگ میں پہنچائیں گے. جب ان کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا, کلما, جب جب, نضجت جلودہم, ان کی کھال پگھل جائے گی, جب جب ان کی کھال پگھل جائیں گی ہم کیا کریں گے؟ بدلناہم جلودا غیرہا, ہم اس کے علاوہ دوسری کھال انہیں دیں گے. ادھر کھال پگھلی ہے کہ دوسری کھال؟ کیوں دوسری کھال؟ نئی تازہ کھال پر, نئی تازہ کھال اگر ہوں گی تو نیا تیز ترین عذاب ہوگا, سخت تکلیف ہوں گی. جو کھال جل گئی اس پر مزہ نہیں آتا ہے, بال گھس گیا تو جاتا نہیں ہے, نیا بال آتا ہے تو پھر زبردست جاتا ہے. تو اللہ کیا کریں گے؟ کھال جو جل گئی ہے, جو گھس گئی ہے, اب عادت ہو گئی ہے اس کو, تو اس پر عذاب نہیں دیا جائے گا, دوسری کھال لگائی جائیں گی. بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب, تاکہ یہ عذاب کو چکھے. تو نہیں بتا سکتے ہم کہ ایک سیکنڈ میں اس کی کھال, جہنم کی کھال, جہنمی کی کھال ایک سیکنڈ میں کتنی مرتبہ جلیں گی اور کتنی مرتبہ بدلی جائیں گی, ہم نہیں بتا سکتے. جہنم کی آگ ایسی سخت ترین ہے کہ وہ تیزی سے کھال کو جلائے گی اور تیزی سے اس کی کھال بدلی جائے گی. ایسے سخت ترین انداز سے اللہ رب العزت وہاں عذاب دے گا. ان اللہ کان عزیزا حکیما, اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, اللہ ہر چیز پر غالب ہے, اس کے سارے فیصلے حکمتوں والے ہیں. وہ کھال جلائے گا بھی, وہ کھال نہیں بھی عطا کرے گا, اس میں اس کا حکمت والا فیصلہ ہے. لیذوقوا العذاب, تاکہ وہ عذاب کا مزہ ان لوگوں کو چکھائے. اللہ ارشاد فرما رہے ہیں یہ تو کافروں کا ہو گیا. ایمان والوں کا سنو, والذین آمنوا, اور جو لوگ آمنوا ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور انہوں نے نیک اعمال کیے. اس لیے کہ صرف ایمان سے کام نہیں چلنا, صرف ایمان اگر رہیں گا تو ایک نہ ایک دن آئیں گے جہنم سے نکل کر جنت میں, لیکن جہنم میں نہیں جانا ہے تو صرف ایمان سے کام نہیں چلے گا. عملوا الصالحات, نیک اعمال بھی کرنے ہوں گے. ایمان کے ساتھ جب اعمال صالحہ ہوں گے, اللہ فرما رہے سندخلہم,
ان قریب ہم انہیں داخل کریں گے جنات، ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ کافر کے لیے عذاب ہے، کیسا عذاب ہے؟ آگ کا عذاب۔ آگ کیسی ہے؟ اس دنیا کی آگ سے 69 گنا تیز، 69 اور وہ ایک 70، وہ ملا کر 70۔ جیسے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں کتنے صحابہ کے ساتھ تھے؟ 312، 313 آپ تھے، ٹوٹل 313 تھے۔ اور جہنم کی جو آگ رہیں گی وہ دنیا کی آگ سے 69 درجے تیز ہوں گی، سخت ہوں گی۔ کیسے ہوں گی ہم نہیں جانتے، یقین نہیں آتا تو جا کر دیکھو، اور نہیں جانے کا تو یقین کرو، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرما دیا۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے سچی کون بات کر سکتا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ کی بات سے سچی کون سی بات ہو سکتی ہے؟ جب اللہ نے کہہ دیا کہ 69 گنا تیز، سچوں کے سچے صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دے دی، ایسی سخت ترین آگ ہوں گی، عقل میں نہیں آئی، ماننا پڑے گا۔ پل صراط آگ پر بچھایا گیا ہے، جہنم پر بچھایا گیا ہے، کیسا ہے؟ بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ ایسا کیسا بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے؟ ماننا پڑے گا۔ کیوں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی ہے، اطلاع کر دی ہے۔ جب آپ نے بتا دیا تو بتا دیا، یقین کرنا ہے۔ آخرت کہتے کسے ہے؟ ایمان بالغیب، بغیر دیکھے ماننا۔ آخرت کو بغیر دیکھے ماننا ہے، دیکھ لینے کے بعد ایمان کام نہیں کرتا۔ جب دم اکھڑنے لگتا ہے، جب نگاہیں پھرنے لگتی ہے، جب غرغرے کی کیفیت طاری ہوتی ہے، تب فرشتے بھی سامنے ہوتے ہیں، جنت جہنم بھی سامنے ہوتی ہے۔ فرعون کے سامنے جب آئی، فرعون نے کہا آمنت برب العالمین، میں تمام جہانوں کے رب پر ایمان لایا۔ کون تمام ہے جہانوں کا رب؟ خود بھی تو کہتا تھا میں ہوں، لیکن اب اس نے تشریح دی ہے، کہا ربی موسیٰ و ہارون، موسیٰ و ہارون کا رب وہ ہے تمام جہانوں کا رب، میں اس پر ایمان لایا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ آلانا، اب ایمان لاتا ہے، اب نہیں چلے گا ایمان لانا، یہ حالت ہونے سے پہلے لانا تھا، موت سے پہلے، جب عالم دنیا نگاہوں سے ہٹ جائے، عالم آخرت کھل جائے، اس وقت کا ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کا مطالبہ اس سے پہلے ایمان لانے کا ہے، تو ماننا ہے ہمیں اللہ اس کے رسول کی ہر خبر پر، ان سارے حالات کو دیکھنے سے پہلے، ان سب کے کھل جانے، ظاہر ہو جانے، عیاں ہو جانے سے پہلے، بغیر دیکھے ایمان لانا، اسے ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ تو جہنم ان کے لیے، اور جنت کس کے لیے ہے؟ جنت ہے ایمان والوں کے لیے۔ کیسی جنت ہے؟ باغات ہے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ ایسا کیسا بہتی؟ یہ باغ ہے اور نیچے سے نہر بہ رہی ہے۔ اللہ پاک نے دنیا میں اس کا ایک مرتبہ نظارہ کرایا لوگوں کو کہ دیکھو تم پاؤں رکھو اور تمہارے پاؤں کے نیچے پانی کیسا رہے گا، نیچے سے نہر کیسے بہیں گی۔ یہ باغ ہے، کھیت ہے، ہم نے اس پر پاؤں رکھا لیکن اس کے نیچے سے پانی بہ رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کا تخت لانے کے لیے حکم دیا، پل بھر میں، پلک جھپکنے کی دیر میں وہ تخت آ گیا۔ ملکہ بلقیس آئی ہے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے، آپ محل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بلقیس جیسے ہی اتری ہے ادھر آنے کے لیے تو اس نے دیکھا کہ میں پانی میں پاؤں رکھ رہی ہوں، اس لیے اپنے پائچوں کو اٹھا لیا۔ قرآن کہتا ہے فَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، اپنی پنڈلیوں کو کھول دیا اس نے، یہ سمجھ کر کہ میرے پاؤں پانی میں بھیگ جائیں گے، کپڑے نہ بھیگ جائے، اس پانی سے گزر کر حضرت سلیمان تک پہنچنا ہے۔ جیسے ہی اس نے پیر رکھا تو کیا دیکھتی ہے کہ پانی میں پیر نہیں گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صرح ممرد من قواریر، وہ کیا تھا؟ وہ
ہیرے جواہرات اور کانچ سے بنا ہوا فرش تھا، اوپر فرش تھا، نیچے سے پانی بہ رہا تھا، اور وہ اتنا صاف شفاف فرش تھا کہ ایسے لگ نہیں رہا تھا کہ پانی کے اوپر کوئی فرش ہے، ایسے لگ رہا تھا کہ وہ پانی ہی میں پاؤں رکھنے والی ہے۔ تو اللہ نے سلیمان کی حکومت کو اگر ایسا عالیشان بنایا تو اس کی جنت کا کیا عالم ہوگا، خود اللہ رب العزت کی جنت کا کیا نظارہ ہوگا۔ ایسا باغ ہوگا، نیچے سے نہر بہ رہی ہے، باغ کے نیچے سے بھی بہ رہی ہے، ہمارا محل ہے اور نیچے سے پانی بہ رہا ہے، کیا خوبصورت نظارے ہوں گے۔ ہم فش ٹینک لا کر گھر میں ایک جگہ رکھتے ہیں، اور وہاں تو ہمارے بیڈ کے بازو میں ہم جہاں لیٹے ہوئے ہمارے نیچے ساری خوبصورت خوبصورت مچھلیاں۔ یہاں دنیا بھر کا اسٹریس لے کر جائیے اور ان مچھلیوں کو دیکھتے بیٹھیے تو 4 گھنٹے ایسے گزر جاتے ہیں کہ دنیا کا کوئی ستم یاد ہی نہیں آتا ہے، کوئی ٹینشن، کوئی مصیبت پریشانی چھو کر بھی نہیں گزرتی ہے۔ 4 ہی مچھلیاں ہیں بس، 4 کے اوپر نہیں ہے، 5ویں نہیں ہے، لیکن ان کو دیکھنے میں اتنا مگن ہو جاتا ہے انسان کے سب بھول جاتا ہے۔ اور وہاں کیسا پانی ہوگا، بس ہم چل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اور پانی ہے ہمارے اس باغ کے، اس جنت کے نیچے، اس محل کے نیچے۔ اللہ رب العزت کا ایسا عالیشان نظام، ایسا خوبصورت نظام، اور یہ حقیقت ہے، یہ دجال کی دھوکے باز جنت نہیں ہوں گی، ہولوگرافی کا نتیجہ نہیں ہوگا، یہ وہ حقیقی ہوگا، سچا ہوگا، کبھی فنا ہونے والا نہیں ہوگا۔ وہ تو جیسے ہی ڈیلیٹ کریں گا سب آنکھوں سے غائب ہو جائیں گا، جیسے ہی ڈیلیٹ کیا ہے پوری جنت غائب۔ دھوکے کا، فریب کا نظارہ دجال کی جنت کا، یہ اللہ کی جنت ہے، وہ اللہ جو سچوں کا سچا، سب سے سچا، جس کا وعدہ سب سے سچا، وہ اللہ رب العزت ایسی جنت عطا فرمائے گا۔ تو جہنمیوں کے لیے ویسا عذاب، جنتیوں کے لیے ویسی عالیشان نعمتیں، اور آگے والی نعمت سنیے غور سے، روزے داروں کے لیے افطار کے بعد روزے میں، اور ایک مسلمان کے لیے اپنی ڈیوٹی پر رہتے ہوئے اگر رزلٹ سنایا جائے کہ تم کو اس کے بدلے میں کیا ملے گا، تو روزوں پر صبر کرنا آسان ہو جائے، مسلمانی پر صبر کرنا آسان ہو جائے، اس لیے کہ مسلمانی آزمائشوں کا، امتحانات کا نام ہے، لیکن پتہ چل جائے اگر کہ اس کے بدلے وہاں کیا ملنے والا ہے تو پھر آسان ہو جائے صبر کرنا۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں بار 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 قرآن کریم میں، جہاں جہاں جہنم کا تذکرہ وہاں جنت کا تذکرہ، اور جنت کی ساری نعمتوں کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے، کہیں کچھ ہوتا ہے، لیکن ازواج مطہرہ ہر جگہ ہوتا ہے۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، وہاں پاکیزہ بیبیاں ہوں گی، پاکیزہ زوجات، عورتیں ملیں گی۔ اللہ رب العزت نے پاکیزہ عورتوں کے لیے دنیا میں پاکیزگی کے ساتھ، عفت و پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے جنت میں ان کے پاکیزہ شوہر رکھے ہیں۔ یہ جو جنت میں یہاں سے جائیں گا شوہر، جو ان کا شوہر ہوگا وہ بھی ان کے لائق ہوگا۔ اور مردوں کے لیے دین پر عمل کرنا زیادہ مشکل تھا، اور مرد کو جو چاہیے تھا اللہ وہ مرد کو دیں گے، عورت کو جو چاہیے اللہ عورت کو وہ دیں گے۔ مرد کو کیا چاہیے، مرد کو 1 سے کام نہیں چلتا، تو مرد کو اللہ 70 دیں گے، کم سے کم 70 دیں گے۔ اور عورت کو کیا چاہیے، عورت کو سرداری چاہیے، عورت کو سیٹھانی صاحبہ بننا ہے، ملکہ بننا ہے، ہر کام اس کے آرڈر سے چلے، اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہ ہو، عورت کو یہ چاہیے۔ تو اللہ پاک مرد کو تو 70 دیں گا، لیکن وہ 70 پوری کی پوری اس کے کان کے نیچے ہوں گی، اس کے آرڈر کے، اس کے حکم کے ماتحت ہوں گی۔ جب تک یہ اجازت نہیں دیں گی تب تک شوہر بھی جگہ سے نہیں ہل سکتا ہے۔ کیوں چلیں گی بھائی، اس کی عورت کی اتنی وہاں کیوں چلیں گی؟ وہ اس لیے چلیں گی کہ جنت عورت کا مائکہ ہے، اور مائکے میں تو اسی کی چلتی ہے نا۔ سب سسرال میں عورت ہوتی ہے تو یہاں پر آواز اونچی نہیں کرتی ہے، لیکن امی کے گھر جاتی ہے تو 1 کے 4 جواب دیتی ہے۔ جب بہنیں، بھائی، امی، ابا سامنے ہیں تو شوہر صاحب کو فٹافٹ جواب دیتی ہے، اس لیے
کہ اپنے مائکے میں ہے اور اپنے گھر میں تو چوہا بھی شیر ہوتا ہے، تو وہ سسرال میں جب رہتی ہے تو اس کی ہمت نہیں رہتی ہے، اس لیے کہ وہ سسرال میں ہے، شوہر کے گھر میں ہے، اگرچہ اسے اپنا گھر سمجھنا چاہیے تھا لیکن وہ شوہر کا گھر سمجھ رہی ہے۔ اب شادی کے بعد تو وہ اس کا گھر ہو گیا ہے، امی کا گھر اس کا گھر نہیں ہے، شوہر کا گھر اس کا گھر ہے، لیکن امی کے گھر جاتی ہے تو بڑے جذبات میں، فل کانفیڈنس میں رہتی ہے۔ یہ سب ماں کی سرزمین کا، ماں کی چار دیواری، ان کی سرحدوں کا اثر ہوتا ہے اس کے اوپر۔ جنت بھی ان کا مائکہ ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بنایا، دنیا کی، اس ملک کی، اس ملک کی، اس شہر کی، اس شہر کی، ہر جگہ کی مٹی کو جمع کر کے حضرت آدم کا مجسمہ بنایا، اور اس کے بعد اس میں روح ڈالی۔ حضرت آدم علیہ السلام ایسے پیدا کیے گئے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں پہنچایا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے ہیں، دل نہیں لگ رہا ہے۔ ان کی بائیں پھسلی سے اللہ نے حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو جنت میں بنایا، جنت میں پیدا کیا۔ آدمی کہاں بنا ہے؟ حضرت آدم کہاں بنے؟ دنیا میں۔ اور عورت کہاں بنی ہے؟ جنت میں۔ تو عورت جنت کا پروڈکٹ ہے، جنت عورت کا مائکہ ہے۔ دنیا مرد کا اپنا گھر، اپنا مائکہ ہے، عورت یہ جنت کا پروڈکٹ ہے، وہ جنت اس کا مائکہ ہے، وہ وہاں پیدا ہوئی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے عورت کے مزاج میں جنت کی طرف رغبت زیادہ رکھی ہے۔ ہم آپ دیکھیں، اگر مرد کو سمجھائے، جیسے درس قرآن ہو رہا ہے، مرد 20 دن سے سن رہا ہے پابندی سے، لیکن جب بات عمل کی آئے تو کریں گے نا، انشاءاللہ کریں گے، اللہ توفیق دے، وقت آ گیا تو ضرور کریں گے۔ اور عورت ایک درس سنتی ہے، وہ جس وقت سنتی ہے اسی وقت عمل شروع کر دیتی ہے۔ کیوں کرتی ہے؟ اتنا عورت کے اندر فائنل ڈیسیژن لینے کا جو ملکہ رکھا ہے اللہ نے، آخرت کے معاملے میں، خصوصاً دین کے معاملے میں، وہ اس لیے ہے کہ اسے اپنے مائکے سے زیادہ رغبت ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں جب بھی کوئی اچھی چیز ہے، کہیں گھر میں بریانی پکی ہے، مہمان بن کر گئے ہیں ننند صاحبہ کے پاس، وہاں بریانی پکی، کیسی بریانی ہے؟ بہت زبردست ہے۔ ہمارے ممی کے پاس بھی پچھلے ہفتے ایسی بریانی بنی تھی۔ آئس کریم کھائے ہیں، کیسا لگا آئس کریم؟ بہت اچھا لگا۔ پرسوں ہمارے امی کے پاس ایسا ہی آئس کریم آیا تھا۔ ڈریس کیسا ہے؟ بہت اچھا ڈریس ہے، ہمارے ممی کے پاس بھی ایسا ہی ڈریس ہے۔ تو ہر چیز میں امی کا گھر یاد آتا ہے، ہر چیز میں امی کا گھر، ہر چیز میں مثال امی کے گھر سے دی جاتی ہے۔ اتنی نسبت، اتنا تعلق ہوتا ہے ماں کے گھر سے۔ اور یہاں تک کہ جب آسمان پر چاند نظر آتا ہے اور بچے کو اشارہ کر کے بتاتی ہے تو کیا کہتی ہے؟ سنا آپ نے کبھی بچے کو اشارہ کر کے کہہ رہی ہے چندا چاچا دیکھو، چندا چاچا؟ کبھی نہیں سنا ہوگا۔ کیا کہتی ہے؟ چندا ماما کہتی ہے۔ کیوں کہتی ہے چندا ماما؟ اس لیے کہ چاند خوبصورت حسین نظر آتا ہے اور ہر اچھی چیز کی نسبت اپنے مائکے سے، اس لیے چندا ماما کہتی ہے، چندا چاچا نہیں کہتی۔ تو عورت کو فطرتاً اپنے مائکے سے ایک خاص تعلق اور نسبت ہوتی ہے۔ جب مائکے سے اپنا تعلق خاص اور نسبت ہے تو اصل مائکہ تو عورت کا جنت ہے، اس لیے اسے جنت سے زیادہ تعلق ہوتا ہے اور جنت کی ہر چیز سے زیادہ تعلق ہوتا ہے۔ ہر وہ خیر، ہر وہ نیکی اور ثواب جو جنت لے جانے والا ہے، پہلے اس نیکی پر عورت جاتی ہے، مرد بعد میں جاتا ہے۔ یہ کیفیت، یہ صورتحال ہوتی ہے۔ مولوی صاحب نے بیان دیا، جیسے ہی کہا کہ یہ لہسن، یہ پیاز اور جھینگے اور بومبل، یہ سب کے اندر بو ہوتی ہے، فرشتے یہ کھانے کی وجہ سے دور رہتے ہیں، اس لیے نماز کے وقت نہ کھایا جائے، مکروہ ہے۔ یہ چیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھی، فرشتوں کو پسند نہیں ہوتی ہے، مکروہ ہے۔ بیان ہو گیا، بس مسجد کے برابر میں ہی گھر تھا، بیگم صاحبہ نے بیان سن لیا، بیان ہوتے ہی کھانا کھانے کے لیے پہنچے، دستر بچھایا گیا، منہ میں بوٹی ہے اور آواز نکل رہی ہے، ذرا پیاز لانا، پیاز۔ بیگم صاحبہ نے کہا اجی مکروہ ہے وہ کھانا۔
ارے کس نے کہہ دیا؟ ابھی آپ بیان میں تو کہہ رہے تھے ارے وہ دوسروں کے واسطے تھا، لاؤ پیاز لاؤ، وہ دوسروں کے واسطے تھا۔ عورت نے بند کر دیا، عورت دستر پر بھی نہیں لا رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے سنا ہے مکروہ ہے اور چھوڑ دیا۔ یہ عورت کی خوبی ہوتی ہے۔ مرد مولوی صاحب بھی ہے تو ارے وہ دوسروں کے واسطے تھا، ارے وہ ان کو بولنے کے لیے تھا، ارے ابھی کہاں نماز کا وقت ہے، ارے مسواک کر لیں گے، ارے چائے پی لیں گے۔ ایسا کرتے ہیں پیاز کے اوپر لیمو نچوڑتے ہیں، اس کی بو کم ہو جاتی ہے، سرکہ ڈال دیتے ہیں اس کے اوپر، اس کی بو ختم ہو جاتی ہے۔ 50 راستے مرد نکالیں گا، عورت سن کر عمل کرتی ہے، وہ نہیں جاتی ہے ادھر ادھر، سنتی ہے اور عمل کرتی ہے۔ عورت کے اندر یہ چیز ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ بنی ہی ہے جنت سے، اس کے امی کا گھر جنت ہے۔ امی کون ہے؟ حضرت حوا سلام اللہ علیہا، وہ وہاں پیدا ہوئی تھی۔ تو اماں کے گھر کو کیا کہتے ہیں؟ بیوی کے امی کے گھر کو، بیوی کا مائکہ اور ہمارا سسرال، تو جنت ہمارا سسرال ہے اور بیگم کا مائکہ ہے۔ دنیا ہمارا گھر ہے تو بیوی کا سسرال ہے، اب مائکے میں تو چلتی ہے اس کی، لہٰذا جنت میں بھی اس کی چلنے والی ہے۔ اور کیسی چلیں گی؟ 70 حوریں ملی ہے مرد کو، انتہائی خوبصورت حسین و جمیل۔ کیسی؟ کہ اگر تھوک دے وہ حور سمندروں کے اندر، 7 سمندروں کے اندر، تو سارا سمندر کا کڑوا پانی میٹھا ہو جائے۔ ایک ناخن اگر نکال دے وہ آسمان سے باہر ادھر دنیا میں نکال دے تو پوری دنیا روشن ہو جائے۔ ایسی خوبصورت حسین و جمیل اللہ نے حوریں بنائی۔ بیگم صاحبہ نے کہا ابھی نہیں، ادھر ابھی نہیں جانا ہے تو نہیں جا سکتے، خبردار مجال کے قدم اٹھ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مائکہ ہے ان کا، تو وہاں اگر اپنی چلانا ہے تو یہاں ان کی چلنے دو۔ ہمارے گھر میں ان کی چلیں گی تو ان کے گھر پہ ہماری بھی چلیں گی۔ وہاں اگر خیریت منانی ہے تو یہاں ان کے ساتھ اچھا اخلاق کا برتاؤ کیا جائے، ان کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشروہن بالمعروف، بیویوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ رہو۔ کیوں؟ جانا ہے کہ نہیں؟ وہاں جانا ہے، رہنا ہے تو یہاں ڈھنگ سے رہو، وہاں پھر عافیت رہیں گی، سلامتی رہیں گی۔ تو اللہ عورت کو کیا دیں گے؟ عورت کو سرداری دیں گے، 70 حوروں کی سردار اللہ اسے سرداری دیں گے، اس لیے کہ اس کو تو وہی چاہیے۔ آدمی کو سرداری نہیں چاہیے۔ آدمی کیا کہتا ہے؟ آدمی کہتا ہے تم بڑے، تمہارے باپ بڑے، جیسا تم کہو ویسا سن لیں گے، جیسا سرکار آپ نے جیسا کہا ویسا۔ آپ کے فیصلے کے آگے قدم بڑھا سکتے ہیں ہم؟ ہماری مجال جو ہم آگے بات کر لیں آپ سے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مطلب جڑا ہوا ہے۔ بیگم صاحبہ بھی مطلب کے ٹائم پر اپنی مرادیں منتیں رکھتی ہے۔ جب شکار جال میں آ گیا ہے اس وقت اپنے پروگرامز، اپنے ارادے عزائم رکھے اور ساری فائلز پر دستخطیں ہو گئی ہے، ساری جگہ پر دستخط ہو گئی، سب منظور کرا لیا۔ آدمی کوئی ٹینشن نہیں لیتا ہے وہ چیز کا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جیسا آپ نے کہا ویسا، یہ چیز ہے۔ تو آدمی کو عورت چاہیے اور عورت کو سرداری چاہیے۔ اللہ مرد کو وہ دیں گا جس کی اسے ضرورت ہے، جو اسے چاہیے، اور عورت کو وہ دیں گا اللہ جو عورت کو چاہیے۔ یہ اللہ پاک نے ایسی فطرت بنائی ہے۔ اب جن کی فطرت مسخ ہو گئی ہے اور جن کا ضمیر مر گیا ہے، جن کی روح مردہ ہے، تسلیمہ نسرین جیسی لڑکی عورتیں اور اس سے متاثر اس کی روحانی بیٹیاں، وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ اگر مردوں کو جنت میں 70 حوریں ملنے والی ہے تو عورتوں کو کیا؟ عورتوں کو جنت میں 70 نہیں ملنے والے ہیں مرد، پھر کیا کیا جائے؟ تو تسلیمہ نسرین نے کہا کہ وہ 70 کا فگر یہیں دنیا میں کمپلیٹ کیا جائے۔ اس طرح سے گستاخانہ اور غیر فطری اور انتہائی ذلیل ترین گفتگو تسلیمہ نسرین نے کی، اور پھر علماء نے اسے جواب دیا، بہترین انداز سے مدلل جواب دیا۔ یہی جواب تھا کہ مرد کو عورت چاہیے، اللہ اسے دے دیں گے۔ عورت کو نہیں چاہیے آدمی، عورت کو سرداری چاہیے۔ عورت ایک پر اکتفا کرتی ہے، راضی رہتی ہے، خوش رہتی ہے، بس اس کے دل کی ہو جائے
اس کا حکم مانا جائے، اس کے اختیارات چلے، اس کے فیصلے چلے۔ اللہ جنت میں اس کے فیصلے، اس کے اختیارات، اس کے کام، اس کی مرضی چلائیں گا، اس کے لیے کافی ہے، وہی چاہیے تھا اس کو۔ تو اصل تو یہی ہے کہ جسے جو چاہیے اسے وہ دیا جائے، یہ اس کا جواب تھا۔ اللہ رب العزت جنت میں کیا دیں گے؟ ازواج مطہرہ، پاکیزہ بیبیاں عطا فرمائیں گے۔ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، کیسی پاکیزہ بیبیاں ہوں گی؟ نہ وہاں پیشاب جائیں گی، نہ پخانے کے لیے جائیں گی، نہ ناک سے میل نکلیں گا بلغم، نہ منہ سے بلغم نکلیں گا، نہ ان کے پسینے میں بدبو ہوں گی، نہ بالوں میں میل و کچیل جوئیں ہوں گی، کوئی چیز نہیں۔ اللہ پاک نے انتہائی نورانی پاکیزہ، اور اللہ نے اپنی جنت کی مٹی سے، مشک و عنبر سے وجود عطا فرمایا اور پیدا کیا ہے ان حوروں کو، جنت کی ان عورتوں کو، جو ایک ادنا سے ادنا جنتی کو 70 ملے گی، اور اعلیٰ جتنا اعلیٰ ہوں گا ایمان کے ساتھ، جتنے اعمال زیادہ ہوں گے اتنی حوروں میں بھی اضافہ ہوگا، ساری چیزوں کے ساتھ، ساری نعمتوں کے ساتھ۔ لہٰذا اللہ نعمتوں کا تذکرہ فرما رہے، پھر کہہ رہے وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اللہ رب العزت وہاں گھنے سایوں میں داخل کریں گا۔ اللہ فرما رہے ہم انہیں گھنے سایوں میں داخل کریں گے۔ کیوں کہا گھنے سائے؟ ہمیں نہیں ہے گھنے سایوں کا احساس، اس لیے کہ ہمارے یہاں چھت ہے، بڑے بڑے درخت ہے، ٹھنڈک کا سامان ہے۔ عرب کے ریگستانوں میں درخت نہیں ملتا ہے، کہیں درخت نظر آ جائے تو ان کے لیے جنت سے کم نہیں ہوتا۔ تو سائے کا احساس اور اس کی قدر و قیمت انہیں زیادہ ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے مزاج، ان کی ضرورت کو سامنے رکھ کر جنت کی اس اعلیٰ نعمت کے بارے میں بھی بیان فرمایا ہے کہ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، ہم انہیں گھنے سائے عطا فرمائیں گے۔ ایک درخت کا سایہ کتنا بڑا ہوگا؟ ایک تیز عربی گھوڑا، گھوڑ سوار اس پر بیٹھ کر صبح سے لے کر شام تک جتنی تیزی کے ساتھ سواری کرتا ہے، صبح نکل کر شام جہاں پہنچے گا اتنی مسافت تک ایک درخت کا سایہ ہوگا۔ ایسے بڑے گھنے سائے اللہ رب العزت وہاں عطا فرمائیں گے۔ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، یہاں تک گفتگو ہو گئی، یہودیوں کا مدعا سامنے رکھا، کافر اور مومن دونوں کے نتائج و انجام بتلائے اللہ رب العزت نے۔ آگے اللہ رب العزت مومنوں کو ایک اسلامی زندگی گزارنے کا اہم ترین اصول، ضابطہ، ایک بڑا ادب سکھا رہے ہیں۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ جیسے ہی 8 ہجری رمضان المبارک مکہ فتح ہوا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 360 رکھے ہوئے کعبۃ اللہ میں بتوں کو ہٹانے کے لیے، اللہ کے گھر کو پاک کرنے کے لیے اس کا دروازہ کھولنا چاہتے تھے۔ دروازے کی چابی کس کے پاس تھی؟ طلحہ، عثمان ابن طلحہ جمحی، عثمان ابن طلحہ جمحی، ان کے پاس کعبے کی چابی تھی، اور نسلوں سے، کئی نسلوں سے یہ چابی انہی کے آبا و اجداد کے پاس رہی ہے۔ جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ گئے ہیں اور جا کر عثمان کے ہاتھ سے چابی چھینی ہے اور آ کر کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولا ہے۔ عثمان ابن طلحہ گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کر شکایت کی کہ علی نے میرے ہاتھ سے چابی چھین لی، جبکہ کئی نسلوں سے کعبۃ اللہ کی چابی ہمارے پاس ہی رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور بلا کر کہا کہ علی تم نے ان کے ہاتھ سے چابی چھینی ہے؟ کہا کہ ہاں میں نے چابی چھینی ہے۔ کیوں چھینی؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، کعبۃ اللہ کے متولی متقین ہی ہوگے۔ کعبۃ اللہ کا متولی ہونے کا حق صرف متقی شخص کو ہے، اور کعبۃ اللہ کی ساری بیٹیاں جتنی مسجدیں دنیا بھر میں ہیں ان کے متولی متقی پرہیزگار ہونے چاہیے۔ اللہ رب العزت کا جب یہ قانون ہے تو عثمان تو مشرک ہے، متولی اس کا متقی ہوگا، اس لیے میں نے اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ عثمان ابن طلحہ نے کہا اللہ کے نبی
میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے چابی لی ہے اور حضرت عثمان کے ہاتھ میں دی اور کہا کہ آج سے یہ تمہارے حوالے ہے، خالدتاً تالیہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب یہ ہمیشہ ہمیش تمہارے ہی ہاتھ میں رہیں گی، ظالم کے علاوہ یہ تمہارے ہاتھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی ان کے حوالے کر دی۔ یہ واقعہ اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ تم امانتیں ان کے اہل کے سپرد کر دو۔ کعبے کی چابی کے اہل عثمان ابن طلحہ تھے، وہ چابی ان کے ہی حوالے کی جائے، لہذا حضرت علی سے لے کر انہیں دے دیا۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، ان تحکموا بالعدل، تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ رب العزت کیا ہی بہتر تمہیں نصیحت فرماتے ہیں۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ رب العزت خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ گفتگو ہوئی۔ اب آگے دوسرا مسئلہ آ رہا ہے، اس کا شان نزول الگ ہے۔ یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محاذ پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی ایک جماعت کو حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کی سپہ سالاری میں روانہ کیا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ انتہائی خوبصورت نوجوان مضبوط صحابی تھے، انتہائی خوبصورت۔ راستے میں حضرت نے کچھ احکامات دیے، بخاری شریف میں اس کی وضاحت اور تفصیل نہیں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے کیا حکم دیا تھا، اپنے مامورین کو، اپنی فوج کے سپاہیوں کو کیا حکم دیا تھا، لیکن فوج کے سپاہی نظر انداز کر رہے تھے۔ حضرت کو غصہ آ گیا، حضرت نے سب کو آواز دی اور کہا کہ سنو، میں عبداللہ ابن حذافہ سہمی، اللہ کے نبی نے مجھے تمہارا امیر بنایا ہے اور تمہیں حکم دیا ہے کہ اپنے امیر کی اطاعت کرو۔ سب نے کہا کہ ہاں حکم دیا ہے۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاؤ۔ جنگل سے سوکھی لکڑیاں جمع کی، پھر کہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اسے آگ لگاؤ۔ آگ لگائی گئی، ساری لکڑیاں جب بھڑکنے لگی، جلنے لگی، کہا کہ اب میں تمہارا امیر تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس آگ میں کود جاؤ۔ جیسے ہی انہوں نے کہا تو کچھ لوگوں کا ارادہ ہوا کہ امیر کی اطاعت میں کود جائے، کچھ لوگ رک گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عمر کے بیٹے، وہ بھی اس فوج میں، اس معرکے میں، محاذ میں موجود تھے۔ حضرت نے کہا کہ کوئی نہیں کودے گا، وہ اس لیے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت آگ سے بچنے کے لیے کی ہے، اگر بیعت کرنے کے بعد بھی آگ ہی میں جانا ہے تو ہماری بیعت کا پھر کیا مطلب ہوا؟ ہم جو مسلمان ہوئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، آگ سے بچنے کے لیے لائے ہیں، آگ میں کودنے کے لیے نہیں لائے۔ آپ نے یہ تقریر کی، سب نے ارادہ ترک کر دیا، اتنے میں آگ بھی ٹھنڈی ہو گئی، حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا، خاموش ہو گئے۔ جیسے ہی مدینہ منورہ پہنچے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مسئلہ رکھا کہ عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ ہمارے امیر، انہوں نے اس طرح کا ہمیں حکم دیا۔ پیارے آقا نے فرمایا اچھا کیا تم آگ میں نہیں گئے، اگر اس آگ میں چلے جاتے تو پھر کبھی نہ نکلتے، یعنی ہمیشہ کی دوزخ میں چلے جاتے۔ تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ لوگوں کے نہ ماننے کی وجہ سے، امیر کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے غصہ ہوئے اور غصے میں انہوں نے ایسا حکم دے دیا، جبکہ حضرت عبداللہ ابن حذافہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قیمتی صحابی تھے، لیکن ایسا حکم دے دیا تھا۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی اور اس میں اللہ رب العزت نے رہنمائی فرمائی کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو،
وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ اور تم میں جو اولو الامر ہے، جو فیصلہ لینے والا ہے، جو امیر ہے، اس کی اطاعت کرو۔ جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی پھر فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ اگر تم لوگوں میں امیر کے فیصلے میں، امیر کی رائے میں اعتراض و اختلاف ہونے لگے کہ اللہ کا حکم الگ جاتا ہے، امیر کا حکم الگ جاتا ہے، رسول اللہ کا حکم الگ ہے، امیر کا حکم الگ ہے، تو کیا کرو؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ تو اب اس مسئلے کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ جیسے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اللہ تو آگ میں کودنے سے، خودکشی سے منع کرتا ہے، اور امیر کہہ رہے تھے کود جاؤ، تو ہم کیا کریں؟ آپ فیصلہ دیجئے۔ حکم یہی ہے کہ جب اس طرح سے دو فیصلے الگ ہوتے نظر آئے، اختلاف ہو جائے، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاؤ۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ فرمائے ذالک خیر یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا اور سب سے بہتر ہے معاملہ فہمی کے لیے، مسئلے کے حل کے لیے، اپنی ثابت قدمی کے لیے سب سے بہتر یہی فیصلہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی طرف اس مسئلے کو لوٹاؤ۔ صحابہ نے ویسے ہی کیا، مسئلہ حل ہو گیا۔ وہ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ انتہائی جلیل القدر صحابی تھے، ان کے یہ حکم پر یہ اب انہیں اعتراضات کا نشانہ نہ بنایا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ ایک معرکے میں، جبکہ روم میں جنگ چل رہی تھی، وہاں قید کر لیے گئے اور قیصر روم ہرقل کے پاس آپ کو پیش کیا گیا۔ ہرقل روم کے بادشاہ نے جب دیکھا کہ انتہائی خوبصورت ہٹا کٹا نوجوان، کہنے لگا کہ اے نوجوان، میں تم سے کہتا ہوں کہ تم عیسائیت قبول کر لو، میں اپنی بیٹی کا تم سے نکاح کر دیتا ہوں اور اپنی بادشاہت میں تمہیں شریک کر لیتا ہوں، ایک بڑا عہدہ تمہیں عطا کر دیتا ہوں۔ حضرت نے کہا کہ ایک بار پھر دہرانا تاکہ میں غور سے سمجھ لوں۔ بادشاہ نے کہا کہ تم اتنے خوبصورت نوجوان ہو، تم عیسائیت قبول کر لو، عیسائی بن جاؤ، میں اپنی بیٹی سے تمہارا نکاح کرا کر اپنی حکومت میں بڑا عہدہ تمہیں دے دوں۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے فرمایا کہ تمہارا ملک روم نہیں، اگر تمہاری بادشاہت پوری دنیا پر ہو اور تم اپنی بادشاہت کا ایک عہدہ نہیں، ساری بادشاہت میرے سپرد کر دو، اپنا تاج میرے سر پر رکھ دو، اگر پوری دنیا کے تم بادشاہ ہو اور اپنا تاج میرے سر پر رکھ دو اور میری بادشاہت میں کوئی بھی میرا شریک نہ ہو، کوئی بھی میرے فیصلے میں دخل اندازی نہ کرے، تو بھی ایک لمحے کے لیے عیسائیت قبول کرنے کا خیال بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نہیں چھوڑی جا سکتی۔ جیسے ہی کہا حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر تمہارا یہی فیصلہ ہے اور تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر لاؤ بڑی کڑھائی جس کے اندر گڑ پکایا جاتا ہے، بڑی کڑھائی لائی گئی، اس کے اندر تیل ڈالا گیا اور اس تیل کو دہکایا گیا، اور ان کے ساتھ جتنے ساتھی تھے ایک ایک ساتھی کو اس کڑھائی کے تیل میں ڈالا جاتا، اور اس تیل کی گرمی اور شدت ایسی ہوتی کہ لمحوں میں وہ کباب بن جاتا، لمحوں میں جل جاتا۔ ایسا سخت ترین عذاب حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا، جان دے دی، شہادت پسند کی، لیکن اتنے بڑے عہدے و منصب کو اسلام کے مقابلے میں ہرگز ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کیا، سوچا بھی نہیں جا سکتا، ایک لمحے کے لیے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اسلام ہم چھوڑ دیں گے کسی شے کی لالچ میں۔ ساری دنیا بھی اگر سامنے آ جائے تو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتوں میں تو یہ حال تھا کہ ان کے ایمان والوں کو لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم کو چھیل دیا جاتا، کھال بھی چھل جاتی، گوشت بھی چھل جاتا، صرف ہڈی باقی رہ جاتی،
زندہ ہے وہ شخص، ہڈی باقی ہے صرف، لیکن اسلام نہیں چھوڑتا، کسی بھی صورت میں اسلام کو چھوڑنے کے لیے راضی نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت نے ایسے عظیمت والے، ایسے اولو العزم ایمان والے ماضی کی قوموں میں بھی پیدا فرمائے تھے، تو وہ تھے عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ، جنہوں نے ایسی شہادت برداشت کر لی، پسند کر لی، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا۔ ان صحابی سے وہ واقعہ ہو گیا تھا، غصے میں حکم دے دیا تھا کہ آگ میں کود جاؤ، تو وہ صحابی رسول کی شہادت اتنی اعلیٰ ہوئی ہے، ہماری زبان ان پر چلنی نہیں چاہیے، اعتراض کا انہیں نشانہ بنانا نہیں چاہیے۔ اللہ نے ایسا عظیم انہیں مقام عطا کیا ہے۔ یہاں تک ایک رکوع ہو گیا۔ دوسرا رکوع جو انتہائی اہم ترین اور مسلمانوں کے لیے آداب زندگی، مسلمانوں کے لیے اسلامی زندگی کے رہنما اصول، اس رکوع میں بھی اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا۔ پورے رکوع تک ایک واقعہ چلیں گا۔ واقعہ کیا ہوا تھا؟ مدینہ منورہ میں 5 خاندان بڑے مشہور اور بڑے بڑے تھے، جس کے بہت سارے افراد تھے، بڑی تعداد میں اس خاندان سے جڑے ہوئے لوگ تھے۔ 3 خاندان یہودیوں کے، 2 خاندان مشرکوں کے۔ یہودیوں کے 3 خاندان، ایک بنو نذیر، ایک بنو قریظہ، ایک بنو قینقاع، اور مشرکوں کے 2 خاندان اوس اور خزرج۔ یہ 2 خاندان تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اوس اور خزرج تو تیزی سے مسلمان ہونے لگے۔ منافقوں نے اپنی سازشیں مسلمانوں کے درمیان داخل کرنے کے لیے یہودیت نے ایک فتنہ منافقت کا نکالا، اور منافق اور یہودی جب مفاد پرست تھے تو ان کے بھی آپس میں اختلافات ہو جاتے، لڑائیاں ہو جاتی۔ ایک مسئلہ تھا ایک منافق اور یہودی کے درمیان کہ ایک زمین پر قبضہ تھا منافق کا، لیکن اس کا مالک تھا یہودی۔ ان کے یہاں رجسٹری وغیرہ نہیں ہوتی تھی، بس جس کا قبضہ ہے وہ اسی کا سمجھا جاتا۔ جیسے آج بھی بہت سارے دیہاتوں کا معاملہ ہے کہ جو رہتا ہے وہ اسی کی زمین سمجھی جاتی ہے، اسی کی جگہ سمجھی جاتی ہے، کوئی لکھا پڑھی نہیں ہے، کوئی کاغذ پتر نہیں ہے۔ وہاں یہی حال تھا، رجسٹری وغیرہ نہیں تھی، بس قبضہ منافق کا تھا اور وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہودی اور منافق کے درمیان لڑائی ہو گئی، بحث تکرار ہو گئی۔ اب مسئلے کو حل کیا جائے بڑوں کے پاس جا کر کہ یہ زمین کس کی ہے۔ یہودی نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ تمہارے نبی جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس جا کر ہمارا یہ مسئلہ حل کیا جائے۔ یہودی یہ کہتا ہے اور منافق کہتا ہے کہ کیوں ان کے پاس کیوں جانا ہے، کعب بن اشرف کے پاس جاتے ہیں جو تمہارا مولوی ہے، تمہارا مذہبی رہنما ہے۔ یہودی نے کہا کہ ہماری زمین کا مسئلہ ہے، دین و مذہب کا تھوڑی مسئلہ ہے جو ہم ان کے پاس جا رہے ہیں، وہاں جانے کی ضرورت نہیں۔ مجھے زیادہ بھروسہ اور یقین ہے کہ تمہارے نبی محمد انصاف کریں گے، لہذا ان کے پاس چلو۔ اور منافق ہے کہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہاں تک کہ ان کے شور ہنگامے پر دوسرے لوگ بھی جب جڑ گئے اس مسئلے سے تو بات یہاں پر مکمل ہوئی کہ منافق مجبور ہوا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مسئلہ پہنچانے کے لیے، جبکہ وہ تیار نہیں تھا۔ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلہ لایا گیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مسجد نبوی میں مسائل حل فرماتے، لوگ آتے سوال جواب کرتے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ آپ بازار میں ہیں، وہاں مسئلہ آ گیا، وہاں حل کرتے۔ کبھی آپ گھر میں ہیں، گھر میں کوئی شخص آ گیا ملنے کے لیے، مسئلہ پوچھنے کے لیے، وہاں بتا دیتے۔ اکثر مسجد نبوی میں فرماتے۔ آپ مسجد نبوی میں ہیں، یہ دونوں آئے، آ کر کہا کہ ہمارا مسئلہ سن لیجئے۔ دونوں نے اپنی پریشانیاں رکھی، اپنے اپنے بیانات دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے بیانات سن کر فیصلہ دیا کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ یہ زمین کا اصل مالک یہودی ہے، تم نے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے
کسی دوسرے کی زمین پر ساز و سامان پر قبضہ کرنا ناجائز ہے، جلدی سے اپنا قبضہ چھوڑ کر اسے دے دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اس منافق سے کہا، فیصلہ ہو گیا، وہ خوشی خوشی باہر نکلے۔ اب لڑائی ہو گئی، اختلاف ہو گیا کہ کیسے ہم مان لے، تسلیم کر لے۔ منافق جگہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ آخر اس کو یہ خیال آیا کہ چلو عمر بن خطاب کے پاس چلتے ہیں، وہ اشداء علی الکفار، کافروں پر زیادہ سخت ہے، وہ میرے حق میں فیصلہ دیں گے، یہودی کے خلاف فیصلہ دیں گے۔ یہ کہہ کر فاروق اعظم کے پاس آئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بہت سارے صحابہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی کہا کہ ہم آپ کے پاس مسئلہ لے کر آئے ہیں، تو فاروق اعظم نے کہا کہ ہاں میں مسئلہ حل کر سکتا ہوں، مجھے اختیار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو اختیار دیا تھا کہ جو مسئلہ تمہارے پاس آئے وہ میرے پاس نہیں لانا، ادھر ہی حل کر لینا، اس لیے کہ مسائل بہت زیادہ ہے، سب میں ہی حل کروں گا تو وقت کم پڑے گا، اور بھی دوسرے بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود مسائل حل کیا کرتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت فاروق اعظم نے ان کا مسئلہ سنا، بعد میں کہا کہ یہ مسئلہ میرے حل کرنے کا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دو الگ الگ قوموں میں مسئلہ ہے، ایک ہے یہودی، ایک ہے کلمہ پڑھنے والا۔ اگر میں کوئی مسئلے میں حل کر دوں گا، جواب دے دوں گا، تو ممکن ہے کہ دونوں کے اندر آپس میں لڑائی ہو جائے۔ اگر اسے اوپر والی عدالت میں لے کر جاؤ تو زیادہ اچھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فیصلہ کرے۔ جیسے ہی حضرت عمر نے یہ کہا تو یہودی نے کہا کہ ہم وہاں جا کر آئے ہیں اور انہوں نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اچھا تمہارے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ پھر منافق سے کہا کہ سچ کہہ رہے ہیں یہ کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ دیا ہے؟ تو اس منافق نے کہا کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے حق میں فیصلہ دیا ہے، لیکن میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ آپ اور اچھے سے سن لیجئے اور مسئلے کو حل کر دیجئے۔ فاروق اعظم کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دے دیا ہے، اگر اب میں فیصلہ دوں گا اس کے خلاف تو بات یہ ہوگی کہ چھوٹی عدالت پر جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ بڑی عدالت پر نافذ کیے جا رہے، لاگو کیے جا رہے ہیں کہ نبی کا فیصلہ غلط تھا اور اب میں فیصلہ دے رہا ہوں۔ وہ منافق کہنے لگا کہ نہیں، مجھے تو آپ ہی سے فیصلہ چاہیے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ فاروق اعظم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر نبی کا فیصلہ ہو چکا ہے اور تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو اب میرے پاس اس کا فیصلہ ہے۔ آپ گھر میں گئے، اپنی تلواروں میں سے سب سے تیز تلوار لے کر آئے اور منافق کی گردن اڑا دی اور کہا کہ جسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ منظور نہ ہو، عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ وہ دن تھا جس دن آپ کو فاروق کا لقب ملا ہے، آپ کو فاروق کا لقب ملا ہے، عمر فاروق آپ کو کہا جاتا ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو جو نہ مانے، اب حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والی شخصیت فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ہے۔ جیسے ہی منافق کی گردن اڑی ہے، سارے کے سارے منافق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے اور شکایت رکھی حضرت عمر کی کہ ہم وہاں گئے تھے تو آپ کا فیصلے کا انکار کرنے کے لیے تھوڑی گئے تھے، ہم وہاں اس لیے گئے تھے کہ مل بیٹھ کر کچھ بات چیت کر کے سیٹنگ کر لی جائے، اس لیے ہم وہاں پر گئے تھے، آپ کے فیصلے کو جھٹلانے کے لیے، اس کی تحقیر کے لیے، اس کے انکار کے لیے نہیں گئے تھے۔ جیسے ہی منافقوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی، اللہ نے قرآن کی آیت اتاری ہے، فاروق اعظم کا دفاع کیا ہے، حضرت عمر پہ الزام لگا رہے تھے کہ عمر نے زیادتی کی ہے، ہماری نیت سچی تھی۔ اللہ نے کہا ان کی کوئی نیت سچی نہیں تھی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے الم تر الی الذین یزعمون، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف یزعمون انہم آمنوا، جو دعویٰ کرتے ہیں، زعم رکھتے ہیں انہم آمنوا کہ وہ ایمان والے ہیں، بما انزل الیک کائے پر ایمان رکھتے ہیں؟ بما انزل الیک جو آپ پر نازل ہوا، وما انزل من قبلک اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا۔ یہ منافق دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ ایمان والے ہیں، قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، سابقہ کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یریدون یہ چاہتے ہیں ان یتحاکموا کہ وہ اپنا فیصلہ لے کر جائے الی الطاغوت شیطان کے پاس۔ کون شیطان؟
کعب بن اشرف، منافق نبی کے پاس نہیں آنا چاہتا تھا، منافق وہاں لے جانا چاہتا تھا کعب بن اشرف کے پاس، وہ طاغوت کے پاس، اس شیطان کے پاس اپنا مسئلہ لے جانا چاہتے ہیں۔ وقد امروا، حالانکہ انہیں حکم ہے ان یکفروا بھی، کہ وہ اس طاغوت کا انکار کرے۔ اگر کلمہ پڑھا ہے، اگر قرآن پر سابقہ کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، تو کعب بن اشرف کے انکار کا حکم تھا، یہ وہاں چلے ہیں فیصلے کرانے کے لیے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان چاہتا ہے ان یضلہم ضلالا بعیدا، کہ انہیں انتہائی دور کی گمراہی میں لے جا کر ڈال دے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منافقوں کی پول کھول دی۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے تعالوا، آ جاؤ، الی ما انزل اللہ، اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور آ جاؤ رسول کی طرف، رسول کے فیصلے کی طرف۔ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان منافقوں کو دیکھیں گے، یصدون عنک صدودا، یہ آپ کے پاس آنے سے اعراض کرتے ہیں، آتے نہیں ہیں آپ کی مجلس میں، دور رہتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، پھر جب مصیبت آتی ہے ان پر۔ اس منافق کا نام کیا تھا؟ اس منافق کا نام تھا بشیر۔ وہ منافق کی جب گردن اڑی ہے، اصابتہم مصیبہ، جب ان پر مصیبت آئی ہے، بما قدمت ایدیہم، ان کے ہی کرتوتوں کے نتیجے میں، ان کے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا ہے اس کے نتیجے میں، ثم جاؤک، پھر آ رہے ہیں آپ کے پاس۔ پہلے تو نہیں آنا چاہ رہے تھے، ادھر جانا چاہ رہے تھے شیطان کے پاس، اب جب ایک مرا ہے، ایک مصیبت آئی ہے ان پر، تو پھر آ رہے ہیں آپ کے پاس، یحلفون، قسمیں کھاتے ہوئے، اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ان اردنا الا احسانا و توفیقا، ہمارا ارادہ تو اصلاح کا تھا، ہمارا ارادہ تو دونوں میں آپس میں موافقت کا تھا، سیٹلمنٹ کے واسطے آ گئے تھے ہم عمر کے پاس، آپ کے فیصلے کا انکار کرنے کے لیے تھوڑی گئے تھے، قسمیں کھا رہے ہیں آپ کے پاس۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ جانتے ہیں ان کے دلوں میں کیا ہے، اصل میں حقیقت کیا ہے اللہ جانتے ہیں ان کے دلوں میں کیا ہے۔ فارض عنہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس ان سے اعراض کریے، وعظہم، ان کو نصیحت کریے، وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور ان کو ان کے جیوں میں عالی شان نصیحت کیجئے کہ جو ان کے دل میں اتر جائے، قیمتی اور اعلیٰ اور عمدہ انداز سے ان کو نصیحت کریے تاکہ ان کے دل میں اترے، وہ توبہ کرے۔ بس اعراض کریے، وہ جو فاروق کے خلاف، ہمارے عمر کے خلاف جب وہ لے کر آئے ہیں مدعا، تو ان کو اس مسئلے پر زیادہ توجہ مت کریے، عارض، اعراض کریے۔ یہ صاف طور پر بتلا دیا۔ اللہ آگے فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ، ہم نے رسول نہیں بھیجا الا مگر لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تاکہ اللہ کی اجازت سے اس رسول کی اطاعت کی جائے۔ اللہ کا حکم ہے کہ ہم نے رسول بھیجا اس لیے کہ رسول کی اطاعت کرو۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اگرچہ یہ لوگ اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، جَاءُوكَ، اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ آپ کے پاس آ جاتے ہیں ظلم کرنے کے بعد، اگر یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اور اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول بھی ان کے لیے استغفار کر لیتے ہیں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، وہ اللہ کو بڑا توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا پائے گے۔ یہ منافق اگر سدھرتے ہیں، نبی کی اطاعت کا عہد کرتے ہیں، اپنی غلطیوں سے توبہ کرتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اور آپ بھی ہم سے دعا کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ انہیں معاف کر دے، تو یہ اللہ رب العزت کو توبہ قبول کرنے والا پائیں گے، اللہ ان کی بھی توبہ قبول کر لے گا۔ لیکن یہ آ نہیں رہے ہیں اللہ کے نبی کے پاس توبہ کے لیے، یہ آ رہے ہیں اپنے جھوٹ کو، اپنے فریب کو چھپانے کے لیے، ہمارے نبی کے صحابہ پر الزام لگانے کے لیے، فاروق اعظم پر الزام لگانے کے لیے۔ اللہ فرما رہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وربک، آپ کے رب کی قسم، یہ جو لا ہوتا ہے لا، جب یہ قسمیہ حرف کے پہلے آ جائے
یا پھر قسم کے کلمے سے پہلے آ جائے تو یہ لا نفی کے معنی میں نہیں ہوتا، اس بات کے معنی میں ہوتا ہے. جیسے لا اقسم بہذا البلد، یہ لا نفی کے معنی میں نہیں ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. لا کی وجہ سے نہیں ہوگا اس کا معنی، وہ لا اس بات میں ہوگا. یہاں بھی وہ حرف قسمیہ ہے، اس سے پہلے لا آیا، تو اس کا مطلب ہوگا وَرَبِّكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک، یہاں تک کہ آپ کو حکم نہ بنا لے، حتی یحکموک، آپ کو حکم نہ بنا لے، فیما شجر بینہم، اپنے آپسی مشاجرات میں، اپنے آپسی اختلافات میں، جب تک آپ کو حکم نہ بنا لے. ثم لا یجدوا فی انفسہم، حکم بنانے کے بعد پھر یہ اپنے جیوں میں حرج نہ محسوس کرے، مما قضیت، آپ کے فیصلے کے بارے میں، ویسلموا تسلیما، اپنے آپ کو کامل سپرد کر دے. اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں صاف طور پر فرما رہے ہیں کہ جب تک ہمارے نبی کو حکم نہیں مانو گے تب تک تم مومن نہیں ہو سکتے. ایک ہوتا ہے حکم اور ایک ہوتا ہے حاکم. حاکم کسے کہتے ہیں؟ حاکم اسے کہتے ہیں جس کی اطاعت کرنی ہے، دل راضی ہو تب بھی، ناراضی ہو تب بھی. جیسے بادشاہ ہوتا ہے، دل راضی ہو تب بھی ماننا ہے، ناراضی ہو تب بھی ماننا ہے، اسے حاکم کہتے ہیں. لیکن حکم اس فیصلہ کرنے والے کو کہتے ہیں جس کی اطاعت دل کی خوشی سے کرنا پڑتی ہے، جان پر آ کر، بوجھ سمجھ کر، ناراضگی کے ساتھ فیصلہ نہیں سنا جاتا حکم کا، وہ حاکم ہوتا ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ تم ہمارے نبی کو حاکم نہیں مانو، ہمارے نبی کو جب تک تم حکم نہیں مانو گے تب تک تم مومن نہیں. اللہ نے قسم کھا کر تاکید کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی ہے. لہذا فقہا میں، مفتیان میں، محدث جلیل حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو انتہائی بڑے محدث ہے، یہ سارے جماعتوں، تنظیموں، گروہوں، ٹولوں کے پیدا ہونے سے پہلے کے، ایسا نہیں بول سکتے نہیں ہمارے مفتی نہیں ہیں، ہماری جماعت کے، ہمارے مسلک کے، ہماری تنظیم کے نہیں ہیں. اتنے بڑے مفتی ہے کہ ہر ایک کہتا ہے یہ ہمارے بڑے ہیں. وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے فرزند ہے. ان کا فتویٰ ہے اس آیت مبارکہ کی روشنی میں کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ کو حکم نہیں مانتا ہے، کسی غیر اسلامی عدالت میں اپنا مسئلہ اپنی دل کی خوشی سے لے کر جاتا ہے، پہل کرتا ہے غیر اسلامی عدالت میں جانے کے لیے، تو ایسا شخص کافر ہو جاتا ہے. اللہ نے کہا لا یؤمنون، ایمان والا نہیں رہے گا. اگر کوئی شخص اپنا مسئلہ پہل کر کے اپنا کیس غیر اسلامی عدالتوں کے اندر لے جاتا ہے، یہ کورٹس، یہ غیر اسلامی عدالتیں، وہاں اپنا مسئلہ لے کر جائیں گا تو وہ شخص کافر ہو جائے گا. ہاں کسی نے کیس کر دیا ہے تو اب اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہیں جانا پڑے گا. تو جو شخص بعد میں گیا ہے وہ تو مجبور ہے، وہ وہیں جائیں گا تو مسئلہ حل ہوگا. تو اسے اجازت ہے کہ اس مصیبت کو گلے سے نکالنے کے لیے جاؤ مسئلہ حل کرو. ورنہ جو پہل کریں گا ان غیر اسلامی عدالتوں میں اپنا مسئلہ لے جانے میں تو وہ شخص کافر ہو جائے گا. صاف فتویٰ ہے. فاسق، فاجر، گنہگار، حرام کا مرتکب، گناہ کبیرہ والا نہیں، کافر، یعنی بغیر توبہ کے اگر مر گیا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، کبھی نکل کر نہیں آ سکتا. اتنا سخت ترین فیصلہ ہے، فتویٰ ہے غیر اسلامی عدالتوں کی طرف جانے کے لیے. اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر انہیں ایمان والا بننا ہے تو یہ عمر کے پاس گئے ہیں، محمد مصطفیٰ کا فیصلہ مل جانے کے بعد صحیح فیصلہ ہوا ہے ان کے لیے کہ یہ جہنم رسید ہوئے ہیں. ورنہ تو محمد مصطفیٰ کے فیصلے کے بعد اب کوئی فیصلہ نہیں. حکم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. آقا کے بعد اب آقا کی شریعت ہے، شریعت مطہرہ کہ فیصلے کے بعد کسی کہیں اور کا فیصلہ نہیں. اور اس فیصلے کو جھٹلا کر، اسے چھوڑ کر اپنی فیس ادا کر کے وکیل صاحب یہ فیس لیجئے، جج صاحب یہ رشوت لیجئے، ہمیں اللہ کا فیصلہ منظور نہیں، پیسہ لے کر ہمیں اللہ کے فیصلے کے خلاف انصاف دلائیے. جو شخص ایسے جا رہا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے.
اللہ فرما رہے ہیں کہ جب مانو تو دل سے مانو، بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ اب ہمارے مسائل ہیں آپس میں، ہم کہتے ہیں کہ بابا دادا تو یہ کرتے آ رہے ہیں ہر زمانے سے، پچھلے زمانے سے، ہمیشہ سے، اب علم آیا ہے کہ نہیں سنت یہ ہے، اب تک تو بدعت چل رہی ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ابا کا فیصلہ سر آنکھوں پر، پرکھوں کا فیصلہ سر آنکھوں پر، نبی کی سنت نہیں مانتے۔ ساری بدعت و خرافات محرم سے لے کر ذی الحجہ تک ہر مہینے کی خرافات ہم نے بنا کر رکھی ہے۔ کیوں؟ ہمارے ابا کرتے تھے، ہمارے دادا کرتے تھے، پردادا کرتے تھے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتلا دیا کہ فیصلہ سنت یہ ہے تو پھر بدعت کی طرف دیکھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ فلا وربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ ایمان والے ہرگز نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اپنے آپسی مشاجرات و مسائل میں آپ کو حکم نہ مان لے، پھر نہ پائے یہ اپنے دل میں تنگی آپ کے فیصلے کے بارے میں، وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، یہ کامل سپرد کر دے، یہ سر تسلیم خم کر دے، یہ آپ کے فیصلے کے آگے ایک حرف غلط کی طرح بھی اعتراض و سوال پیدا نہ کرے، سوچنا بھی نہیں ہے رسول اللہ کے فیصلے کے بعد کچھ اور۔ یہاں تک بات ہوئی، اللہ فرما رہے وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، ماضی کی قوموں کے واقعات سنا کر اللہ کہہ رہے جیسے بنی اسرائیل کے گناہوں کے بارے میں ہم نے فیصلہ دیا تھا، جاؤ اپنے آپ کو قتل کرو، ایک دوسرے کو مارو یا اپنی اپنی رگیں کاٹ لو، قتل کر دو اپنے آپ کو۔ اگر ایسا فیصلہ کرتے تو کرنا پڑتا تمہیں، لیکن کوئی بھی نہیں کرتا، سب نافرمان ٹھہرتے۔ اللہ نے احسان فرمایا کہ ایسے فیصلے نہیں دیے۔ وَلَوْ، اگر اَنَّا كَتَبْنَا، ہم لکھ دیتے علیہم ان پر، ان اقتلوا انفسکم، کہ اپنے آپ کو قتل کر دو، او اخرجوا من دیارکم، یا اپنے آپ کو اپنے گھروں سے، اپنے وطن سے نکال دو، اپنا بھرا ہوا جمع ہوا گھر چھوڑ کر نکل جاؤ، ما فعلوہ، تو ایسا کوئی نہیں کرتا، الا قلیل منہم، مگر ان میں سے بہت کم ہی لوگ مانتے۔ لیکن اللہ نے ایسے فیصلے نہیں دیے تمہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، آسان فیصلے دیے ہیں۔ اللہ کہہ رہے اگر یہ لوگ فعلوا کر لے ما یوعظون بِهِ، جس کی انہیں نصیحت کی جا رہی ہے، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، قرآن پر عمل کرو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرو، انہیں نصیحت کی جا رہی ہے، اگر یہ نصیحت پر عمل کر لیتے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے سب سے بہتر ہوتا، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، ان کے قدموں کو ثابت قدم رکھنے کے لیے، جمع دینے کے لیے انتہائی بہتر ہوتا۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، تب کیا ہوتا؟ ہم انہیں اپنی جانب سے بڑا اجر و انعام دیتے، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم انہیں صراط مستقیم عطا کرتے، سیدھے راستے کی ہدایت دے دیتے۔ انہیں چاہیے کہ یہ رسول کی طرف سے ملنے والی نصیحتوں پر عمل کرے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد اب کوئی فیصلہ نہیں چلے گا۔ قرآن کریم آیا، اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ کیسا کرو؟ کون فیصلہ دے گا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ دیں گے، ایسا نماز قائم کرو۔ کون سی نماز؟ جو تکبیر تحریمہ سے شروع ہو کر سلام پر مکمل ہوتی ہے۔ یہ فیصلہ کس نے دیا ہے اقیموا الصلاۃ کا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر کوئی محمد مصطفیٰ کے اس فیصلے کو نہیں مانتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک کی نماز، اس کا معنی صلاۃ نہیں ہے، قرآن میں جو اقیموا الصلاۃ ہے اس کا مطلب ہے رحمت کی دعا کرو، جیسے فجر کا ٹائم ہوا رحمت کی دعا، ظہر کا ٹائم ہوا رحمت کی دعا، یہ جا کر رکوع سجدے کرنا یہ نماز نہیں ہے، یہ صلاۃ نہیں ہے۔ اہل قرآن منکرین حدیث صلاۃ کے یہ معنی نکالتے ہیں اور رسول خدا کے فیصلے کا انکار کرتے ہیں۔ فلا وربک لا یؤمنون، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کافر ہے۔ ایسا شخص جس نے رسول اللہ کے فیصلے کو نہیں مانا نماز میں، وہ کافر۔ آگے آئیے، قربانی کرو، جیسے ہی ذی الحجہ کی 10 تاریخ ہو، اللہ کو سب سے زیادہ پسند اس دن کیا ہے؟ قربانی کرنا۔ تو قربانی کے کیا معنی ہیں؟ کون فیصلہ دیں گا؟ رسول اللہ فیصلہ دیں گے۔ کیا فیصلہ ہے؟ جانور کے گلے پر چھری چلانا،
یہ ہے قربانی، یہ ہے رسول اللہ کا فیصلہ۔ یہ اہل قرآن کیا کہتا ہے؟ اہل قرآن کہتا ہے کہ تم کو اللہ کا قرب چاہیے تو وہ بیچارے جانور کی کیا غلطی ہے، اس کو ذبح مت کرو۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنا پیسہ صدقہ کر دو، کسی ضرورت مند کو دے دو، کسی محتاج کو دے دو۔ پھر کیا کرتے ہیں یہ قربانی کے زمانے میں؟ ادھر بکرے کی فوٹو لاتے ہیں، ادھر ایک غریب بھوکے بچے کی فوٹو لاتے ہیں، کہتے ہیں یہ بکرا ذبح کرنے سے اللہ ملے گا یا یہ بھوکے کو کھلانے سے اللہ ملے گا؟ ہم کہتے ہیں بکرا ذبح کر کے وہ بھوکے کو گوشت کھلانے سے ملے گا۔ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ بکرا مت ذبح کرو، اسے دے دو۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسے ٹائم پر؟ ہمیں کرنا چاہیے فنکشن ہال پر اوپر سے نیچے تک لائٹنگ لگی ہوئی ہے تو اس کی فوٹو ڈالنا چاہیے اور غریب بھوکے بچے کی فوٹو ڈالنا چاہیے۔ یہ لائٹنگ لگانے سے اللہ ملے گا یا بچے کو کھلانے سے اللہ ملے گا؟ یہ نہیں دکھتا ہے انہیں کہ فنکشن ہالوں پر کتنی فضول خرچیاں ہو رہی ہے اور کیسے فضول رسمیں ادا کی جا رہی ہے۔ ہاں، اللہ کے فرامین نظر آتے ہیں، قربانی نظر آتی ہے، عبادت نظر آتی ہے، حج اور عمرے نظر آتے ہیں۔ حج کو جا رہے ہیں، عمروں پر جا رہے ہیں، وہاں جانے سے اللہ نہیں ملے گا، کعبے کو جانے سے اللہ نہیں ملے گا، پڑوسی کو کھانا کھلانے سے اللہ ملے گا۔ اس طرح سے ایسی باتیں کرتے ہیں، حج کی، عمرے کی، کعبۃ اللہ کی حاضری کی عظمت کو کم کرتے ہیں، گراتے ہیں۔ یہ ہے اہل قرآن، یہ ہے منکرین حدیث، یہ کافر ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ نے فیصلہ دیا قربانی کے بارے میں کہ جانور ذبح کرنا قربانی ہے، یہ اسے نہیں مانتے۔ نماز جنازہ، میت انتقال ہو جائے تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ کیسی کرو؟ رسول اللہ نے فیصلہ دیا ہے، اس کی دعائے مغفرت نماز پڑھ کے کرو۔ نماز جنازہ، یہ نماز جنازہ نہیں پڑھتے اہل قرآن، منکرین حدیث نماز جنازہ نہیں پڑھتے۔ یہ کیا کرتے؟ دعائے مغفرت کر لیتے ہیں، نماز جنازہ نہیں پڑھتے۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ نماز جنازہ قرآن میں نہیں ہے، تو اس کا فیصلہ رسول اللہ دیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کے ذریعے اس کی مغفرت کی دعا کا فیصلہ سنایا۔ یہ رسول اللہ کا فیصلہ نہیں مانتے، لا یؤمنون، کافر ہے۔ لہٰذا ان کے فتنے سے بچا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و تقدس، آپ کے فیصلے کی عظمت، آپ کا مقام و مرتبہ، اس کو ماننا ایمان کے لیے شرط لازمی و ضروری ہے۔ جو رسول اللہ کا فیصلہ نہ مانے وہ کافر۔ عمر ہوتے تو مزہ آ جاتی، عمر ہوتے تو سب سے تیز تلوار لاتے اور ان کافروں کی گردنیں اڑا دیتے۔ ایک ہم ہے عمر کے نام لیوا، ہم کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کافروں کا کفر کیا ہے، ان کی جہالت کا، ان کے کفر کا علم بھی نہیں ہے، اور ہم بھی باتوں میں ان کے فتنوں میں آ کر قربانی کے دنوں میں وہی تصویریں اور ویڈیوز شیئر کرتے ہیں، بیچتے ہیں کہ ہاں بکرے سے اللہ نہیں ملے گا، بھوکے کو کھلانے سے ملے گا۔ ہم بھی ان کے فتنے میں آ جاتے ہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ ان کے فتنے کو سمجھا جائے۔ قرآن کی آیت مبارکہ کی اس آیت کی روح سے یہ کافر ٹھہرتے ہیں۔ اور نیچے اگر آئیے تو اچھے اچھے پھر جاتے ہیں، جو قرآن کا منکر وہ کافر۔ اور قرآن میں کیا حکم ہے؟ قرآن کریم میں حکم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کرو، رسول اللہ کی حدیث پر عمل کرو۔ جو رسول اللہ کی حدیث پر عمل نہیں کر رہا ہے، رسول اللہ کے فیصلے کو چھوڑ رہا ہے، وہ کافر۔ تو قرآن میں یہ بھی ہے رسول اللہ کے صحابہ کی اتباع کرو۔ جو رسول اللہ کے صحابہ کی اتباع نہ کرے اس نے قرآن کی اس آیت کو جھٹلایا، انکار کیا، قرآن کے اس فیصلے کو نہیں مانا۔ اب اچھے اچھے چلے جائیں گے۔ اللہ پاک سب کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ پاک سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، عقل و شعور عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم پر اگر آنا ہے تو رسول اللہ کے فیصلے کو ماننا پڑے گا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، پس جو اطاعت کرے اللہ کی، والرسول اور رسول کی، فَأُولَئِكَ، تو یہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ مَعَ الَّذِينَ، ان لوگوں کے ساتھ، أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جن پر اللہ نے انعام فرمایا، مِنَ النَّبِيِّينَ، نبیوں میں سے،
کہاں رہیں گے یہ؟ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے نبیوں کے ساتھ، والصدیقین صدیقین کے ساتھ، والشہداء شہیدوں کے ساتھ، والصادقین اور سچوں کے ساتھ، والصالحین نیکوکاروں کے ساتھ۔ تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے میدان محشر میں انبیاء کے پڑوس میں، صدیقین کے پڑوس میں۔ صدیقین کون ہوتے ہیں؟ جو نبی کی امت کے سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، وہ صدیقین ہوتے ہیں۔ شہداء کون ہوتے ہیں؟ جو نبی کی اطاعت میں اپنے جان کی بازی لگا دے، وہ شہداء ہوتے ہیں۔ اور صالحین کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ اس کے رسول کا فرمان سنتے ہیں، اس پر عمل کی کوشش کرتے ہیں، گناہ ہو جائے توبہ کرتے ہیں، پھر ہدایت پر چلتے ہیں، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کرتے ہیں، پھر ہدایت پر آتے ہیں، نیکی کی راہوں میں فرائض پر، واجبات پر، سنتوں پر، نوافل پر اہتمام سے عمل کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہوتے ہیں صالحین۔ اور یہ قیامت تک رہیں گے، صدیقین قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ یہ حکم کب تک دیا اللہ نے؟ قیامت تک۔ اگر سچے ختم ہو جانے تھے تو اللہ کیسے حکم دیتا کہ سچوں کے ساتھ رہو؟ اللہ کہہ رہے بندوں سے سچوں کے ساتھ رہو، ہم بول رہے اللہ سچے نہیں رہے۔ کیسا رہنا سچوں کے ساتھ؟ جیسا ہم بولتے ہیں نا، انسانیت ختم ہو گئی ہے اور اب تنزل کا دور ہے، یہ قحط الرجال کا زمانہ ہے۔ ڈاکٹرز کہہ رہے کہ قحط الرجال کا زمانہ ہے، بڑے بڑے ڈاکٹرز پیدا ہوئے تھے چلے گئے، اب وہ لیول کا ڈاکٹر کوئی نہیں آ سکتا، قحط الرجال ہے، قیامت سے قریب کا دور ہے، بڑے سے بڑے ڈاکٹرز پیدا ہو رہے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ ترقی والے علوم والے ڈاکٹرز پیدا ہو رہے ہیں۔ انجینئرز مر گئے، اب کوئی انجینئر نہیں رہا، ان لوگوں کے جیسا کون بن سکتا ہے؟ قحط الرجال کا دور ہے، اب انجینئر نہیں آ سکتے۔ کون کہہ رہا ہے؟ انجینئرز نہیں کہتے یہ بات، بڑے سے بڑے انجینئرز آ رہے ہیں، نئی نئی تحقیقات کے ساتھ، نئی نئی ایجادات کے ساتھ، نئے نئے اسباب و وسائل کے ساتھ آ رہے ہیں اور ترقی کرتے جا رہے ہیں۔ مولوی کہتا ہے بس قحط الرجال کا دور ہے، چلے گئے اللہ والے اب نہیں آتے۔ یہ مولوی کہہ رہا ہے، احساس کمتری میں مبتلا ہوتا ہے، سب کو احساس کمتری میں مبتلا کرتا ہے۔ کون کہتا ہے قحط الرجال کا دور ہے؟ اللہ ہر پیدا ہونے والے بچے کو بھیج کر یہ دلیل دے رہا ہے کہ اللہ بھی مایوس نہیں ہوا۔ جس دن اللہ مایوس ہو جائے اس دن بچے پیدا ہونا بند ہو جائیں گے۔ بچے آ رہے ہیں، پتہ چلا اللہ انسانیت سے مایوس نہیں ہے، دروازے کھلے ہیں ہدایت کے، نبوت اور صحابیت کا دروازہ بند ہے۔ کوئی نبی نہیں بن سکتا، صحابی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ یہ بنتے نہیں ہیں، رب چنتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ سارے دروازے کھلے ہیں، ولایت کے دروازے کھلے ہیں، خلافت و نظامت کے دروازے کھلے ہیں، اللہ کی عبادت کے، نیکوکاری کے، بڑی بڑی راہوں پر جانے کے دروازے کھلے ہیں۔ ہم کہتے ہیں قحط الرجال نہیں ہوتا ہم سے۔ یہ سب احساس کمتری کی باتیں ہیں۔ اولیاء اللہ، بزرگان دین، اللہ رب العزت نے جو پیدا فرمائے اپنے حبیب کی امت میں پیارے پیارے لوگ، یہ قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، بس اپ ٹو ڈیٹ رہیں گے۔ پچھلے والے ان کو انگلش نہیں آتی تھی، اب جو رہیں گے وہ انگلش میں بھی بات کریں گے۔ پچھلے جو تھے تو وہ روکھی سوکھی کھاتے تھے، آج جو رہیں گے وہ عمدہ کھائیں گے، اس لیے کہ ہے جب تھا نہیں، یا پھر ان کے سامنے بڑے تقاضے تھے، کام اتنا زیادہ تھا کہ کمانے کو فرصت نہیں تھی۔ اب کام آسان ہو گیا ہے، یہ آ گیا ہے، اس پر کام آسان ہو گیا ہے، اتنی محنت کی ضرورت نہیں رہی، تو کما بھی لیتے ہیں، کھا بھی لیتے ہیں، کام بھی کر لیتے ہیں۔ اس زمانے میں سادے سیدھے کپڑے پہنتے تھے، آج اولیاء اللہ عمدہ عمدہ کپڑے پہنتے ہیں۔ آج اولیاء اللہ کی بزنس ہے، تجارت ہے، بڑی بڑی کمپنیاں ہیں۔ اور آج کی بات نہیں ہے، ماضی بعید میں چلے جاؤ، شیخ عبد القادر جیلانی، تجارت کا جہاز آ رہا ہے حضرت کا، ان کا اپنا ذاتی تجارت کا جہاز ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت کا کون انکار کرتا ہے؟ اتنے بڑے ولی، پیران پیر انہیں کہا جاتا ہے، پیروں کے پیر، اور ان کا تجارت کا جہاز آ رہا ہے۔ آج سارے پیر مل گئے تو ایک جہاز نہیں بھرتا ہے ان کا، اور وہ ایسا پیر تھا جس کا اکیلے کا تجارت کا جہاز آ رہا ہے۔ تو پیری کے ساتھ پیسہ نہیں ہوتا ہے، پیری کے ساتھ تجارت نہیں ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے۔ ان سب کے پیر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم،
اگر ان کے ایک وقت کھا رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، ایک وقت بھوکے رہ رہے ہیں تو صبر کر رہے ہیں، ان کے تقاضے اپنی جگہ، آج کے تقاضے اپنی جگہ۔ ولی پیدا ہوتے رہیں گے، دروازے کھلے ہیں، یہ بند نہیں ہونے ہیں۔ یہ کب بند ہوں گے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد، حضرت ان کے نائب امام مقعد کے انتقال کے بعد، جب توبہ کا دروازہ بند ہوا، مغرب سے سورج نکلا، اب دروازے بند ہوئے ہیں، اب سارے کافر کے کافر ہی رہیں گے جب تک سارے دروازے کھلے ہیں، تو قیامت تک سچے رہیں گے۔ لہٰذا ہرگز مایوسی کی گنجائش نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، ہرگز اس غلط فہمی میں نہیں رہنا ہے۔ اللہ پاک دینے والا اب بھی وہی ہے، جب بھی وہ تھا اب بھی وہی ہے۔ مائیں مانگے تو کہ اللہ ہمیں خالد بن ولید جیسا بہادر دے دے، مائیں مانگے تو کہ اللہ ہماری گود میں طارق بن زیاد پیدا کرے، مائیں کہے تو کہ میری گود میں محمد ابن قاسم پلے، صلاح الدین ایوبی پلے، مائیں مانگے تو کہ اللہ ہمیں عبد القادر جیلانی عطا کرے۔ والدین حلال کمائی کمائے، انہیں ویسا لقمہ کھلائے، ان کی تربیت کرے، کیوں نہیں بنیں گے؟ کیوں نہیں آگے بڑھیں گے؟ دروازے کھلے ہیں، اللہ دینے کے لیے تیار ہے۔ تم اپنا ٹارگٹ بتاؤ، اپنے ذمہ داریاں بتاؤ، تم بتاؤ اللہ کو کہ ہمیں کیا کیا چاہیے، اللہ ہماری ریکوائرمنٹ کیا کیا ہے، اللہ کو بتاؤ، اللہ اتنا بڑا فیض نازل کرے گا، اللہ اتنا بڑا فضل نازل کرے گا۔ ہم بتاتے ہم دو ہمارے دو خوش رہ جائے بس ہو گیا، تو اتنا ملتا ہے فیض اللہ کی طرف سے۔ ہم بڑے اللہ کے سامنے تقاضے رکھے، اللہ رب العزت بڑے بڑے فیصلے فرمائے گا، تو قیامت تک صدیقین، اللہ کے سچے نیکوکار بندے پیدا ہوں گے، اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت کر کے ان کے ساتھ جا ملیں گے کل میدان محشر میں، اور جنت میں نبیوں کا، صدیقین کا، شہیدوں کا اور نیکوکاروں کا پڑوس ملے گا۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور یہ سارے کے سارے لوگ کتنے خوبصورت پڑوس میں ہیں، کتنے پیارے دوست بنے ہیں۔ کن کی صحبت ملی ہے، کس کی رفاقت ملی ہے؟ نبیوں کی۔ تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ میدان محشر میں جنت میں نبیوں کا پڑوس۔ ایک بیوقوف پیدا ہوا تھا غلام احمد قادیانی، اس نے کیا کہا؟ نبی کی اتباع کرے تو نبی کے پاس چلے جاتے، یعنی نبی بن جاتے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اس کی تفسیر اس نے کیا کہ جو بہت زیادہ نبی کی اتباع کریں گا وہ نبی کا نائب بن جائیں گا، ذلی نبی، بروزی نبی، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کروڑ لعنتیں برسائے اس کی قبر پر۔ قبر بھی کہاں بننا تھی اس کی؟ اگر نبی تھا تو جہاں نبی کے لیے اللہ کا قانون ہے کہ نبی کو جہاں دفن کرنا ہوتا ہے اللہ ان کی موت وہیں کرتے ہیں۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی عائشہ کے حجرے میں دفن فرمانا تھا، آپ کا روضہ وہاں بنوانا تھا، آپ کا انتقال وہیں ہوا۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پیغام بھیجا کہ اچھا غلام احمد قادیانی اگر نبی تھا تو جہاں مرا اس کو وہیں دفن کرو۔ پائے خانے کو گیا تھا، اندر مرا ہے، وہ اندر موت آئی ہے اس کی، اب کھولو ڈرینیج اور وہاں لے جا کر اسے دفن کرو۔ نہیں کیا اسے دفن وہاں پر، کیوں؟ نبی ہے اگر تو وہاں دفن کرو، جہاں مرا ہے وہاں دفن کرنا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے زندگی بھی انتہائی ذلتوں والی دی تھی، موت بھی ویسے ہی انتہائی ذلتوں والی اسے عطا کی۔ تو اس آیت مبارکہ کا ایسا مطلب نکالتا ہے، ایسی تفسیر کرتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی بہت زیادہ عبادتیں کریں گا تو نبی کی اطاعت کریں گا تو نبی بن جائیں گا۔ جیسے ہمارے یہاں کے غیر مسلم ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ اگر بھکت بہت زیادہ بھکتی کرے تو وہ بھگوان بن جاتا ہے، وہ اوتار بن جاتا ہے، وہ مالک بن جاتا ہے۔ یہ ان لوگوں کا عقیدہ، اور ان کا ہی بڑا بھائی غلام احمد قادیانی، اس کا بھی ویسا ہی عقیدہ۔ صحیح تفسیر کیا ہے؟ حسن اولئک رفیقا، یہ رفاقت، یہ صحبت، یہ تعلق انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، صالحین کے ساتھ میدان محشر میں، جنت میں ان لوگوں کو حاصل ہوں گا جو اللہ کی، اس کے رسول کی اطاعت کریں گے۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فضل و مہربانی ہے۔ وکفی باللہ علیما، اللہ رب العزت علم کے اعتبار سے جاننے کے لیے کافی ہے، اللہ کو سب پتہ ہے
کسے کہاں پہنچانا ہے، کس درجے پہ لے جانا ہے، اور کسے جہنم کے کون سے نچلے گڑھے میں پتھر کے نیچے دبانا ہے، اللہ کو سب پتہ ہے۔ تو اللہ کو سب علم ہے۔ اب اس کے علم میں اپنی اطاعت، اپنی فرما برداری، رسول اللہ کی اطاعت، اللہ کی اطاعت لاؤ، اللہ رب العزت جنت عطا فرمائے گا، اعلیٰ مقامات اور نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح فہم عطا فرمائے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر ساری دنیا جہاں کو قربان کر دینے کے لیے ہم تیار ہو، اللہ ہمیں ایسا جذبہ ایمانی عطا فرمائے کہ رسول اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں کوئی فیصلہ نہیں۔ اب غیر اسلامی عدالتوں کے چکر نہیں کاٹنے ہیں، ان کی چوکھٹوں پر نہیں جانا ہے۔ جنہیں انصاف کی الف کا پتہ نہیں ہے وہ کیا ہمیں انصاف دیں گے؟ جنہیں پائجامے باندھنے کے طریقے معلوم نہیں ہیں وہ کیا ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے سکھائیں گے؟ ان سے نہیں لینے ہیں انصاف، انصاف ہمارے پاس ہے۔ ہندوستان میں مسلمان اس لیے آیا تھا کہ یہاں کی مظلوم عوام کو انصاف دلائے، ہم ان سے انصاف لینے چلے ہیں۔ کتنا تنزل، کتنی گراوٹ مسلمان میں آئی ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ یہ قانون اسلامی قرآن کریم کا مطالعہ کرے، اسلام کے قانون رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کا علم حاصل کرے، اور دنیا انسانیت تک اللہ اس کے رسول کا فیصلہ اعلان سر بلند کر کے، سینہ چوڑا کر کے ان کے سامنے انصاف والا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام پیش کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں جرأت عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے، علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل پر ہمیں لائے اور دنیا انسانیت تک اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔